بدولت چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، جناب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد دل نشین ہے کہ جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی 100 حاجات کو پورا فرمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. کافی ٹائم کے بعد سلسلہ لبیک براہ راست آپ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران عطاری حافظہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سلسلے کا جو ایک پیٹرن ہے اس کے مطابق انشاءاللہ عز و جل مقررہ وقت تک آج کا ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ عز و جل. ایک پرٹیکولر موضوع بھی ہوگا. موضوع بڑا زبردست ہے. موضوع ہے مشورہ. سبحان اللہ. مشورہ کرنے کی انسان کو زندگی میں کئی بار حاجت درپیش ہوتی ہے، ضرورت آتی ہے. کبھی کبھار بندہ مشورہ کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، اور بعض اوقات وہ اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ مجھے تو شاید مشورہ کرنے کی حاجت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے کی، کوئی بات کہنے کی. نو نیڈ ٹو کوسچن، نو نیڈ ٹو شیئر. نہ کچھ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ کچھ بتانے کی ضرورت ہے، بس جو ذہن میں آ رہا ہے وہ کرتے چلے جاؤ. کبھی کبھار مینٹلٹی ایسی بھی بن جاتی ہے. بہرحال مدنی مشورہ آج کا ہمارے سلسلے کا موضوع ہے. قبلہ نگران شورا سے اس پرٹیکولر موضوع پر ہم مدنی پھول لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ مدنی اشعار کی تکرار، مدنی کسوٹی، یہ بھی ہمارے سلسلے کا حصہ رہے گی. آپ کی کالز کو، آپ کے میسیجز کو بھی ہم سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے. مدنی چینل نے آپ کے لیے ذرائع اوپن رکھے ہیں، ذرائع کھلے رکھے ہیں. آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے، آپ SMS کے ذریعے سے، آپ کال کے ذریعے سے ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں، بلکہ feedback@madanichannel.tv پر میل کر کے بھی آپ ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل رہ سکتے ہیں. مشورہ ہمارے آج کے سلسلے کا موضوع ہے. اس حوالے سے اپنی آراء، اپنی سجیشنز، آپ کیا خیال فرماتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں یہ لفظ سننے کے بعد، مشورہ یہ لفظ سننے کے بعد آپ کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات ہمارے قبلہ نگران شورا ضرور دیں گے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. جی مہروز بھائی. جی انشاءاللہ. جی میں ایک بات یہ کہنا چاہوں گا، جیسے کہ ابھی آپ نے ایک بات فرمائی نا سلمان بھائی، جی، کہ کافی دنوں کے بعد یہ ہمارا سلسلہ دیکھ رہے ہیں. جی، تو اس کی وجہ بھی جو تھی نگران شورا کی، وہ تھی مشورہ. سبحان اللہ. کہ آپ نگران شورا دامت برکاتہم العالیہ بیرون ملک وغیرہ کا دورہ مدنی مشورہ کرنے کے لیے گئے تھے. سبحان اللہ. تو مدنی مشورے نگران شورا ویسے بھی مشورہ ایکسپرٹ ہیں، یعنی یہ جو موضوع ہے اس کے ویسے تو کوئی بھی موضوع ہو تو نگران شورا سے ہم مدنی پھول لیتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، لیکن بالخصوص اگر مشورے کے باب میں دیکھیں تو نگران شورا نے جتنے مشورے کیے ہوں گے اتنے کم ہی افراد نے شاید کیے ہوں. یعنی میں مبالغے سے بچنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہا کہ اتنے مشورے کسی نے شاید نہیں کیے ہوں، لیکن یعنی روز کا ان کا کام ہے. مرکزی مجلس شورا کے نگران کی حیثیت سے، دعوت اسلامی کے ذمہ دار کی حیثیت سے نگران شورا کا ایک بہت بنیادی کام مدنی مشورے کرنا بھی ہے. اور کیونکہ دعوت اسلامی سے الحمدللہ عز و جل ہم سب کی وابستگی ہے، تو نگران شورا کے مختلف مدنی مشوروں میں شرکت کا جب موقع ملتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر فالو اپ بھی ہوتا ہے، اہداف بھی دیے جاتے ہیں اور پوچھ گچھ بھی کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ باپو حوصلہ نہیں ٹوٹنے دیا جاتا انشاءاللہ. اچھا اتنی سخت باتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں پوچھ گچھ کے دوران کہ وہ محسوس ہوتی ہیں، لیکن جو سننے والا ہوتا ہے، جو سنانے والا ہوتا ہے، ایک ایسا ماحول کریٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ باتیں اچھی لگ رہی ہوتی ہیں، ان باتوں سے ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان باتوں سے ایک نئی توانائی، نیا حوصلہ اور نئی امنگ پیدا ہو رہی ہوتی ہے. تو بہرحال آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سلمان بھائی مشورہ ہے، اور جیسے کہ آپ بتا چکے ہیں کہ فورم اوپن ہے ہمارا. آپ ٹیلی فون کال بھی کر سکتے ہیں، واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں، اور ہمیں ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے بھی اگر کچھ شیئر کرنا چاہیں، کچھ پوچھنا چاہیں، کچھ بتانا چاہیں، آپ کوئی مشورہ دینا چاہیں تو بالکل یہ مشورہ لینا چاہیں تو بالکل یہ فورم حاضر ہے انشاءاللہ عز و جل. ممکنہ صورت میں آپ کی کال، آپ کا واٹس ایپ، آپ کو میسج اس سلسلے میں شامل کریں گے. سلمان بھائی مشورے کے حوالے سے جیسے آپ نے کہا
کہ بعض لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ نہیں جناب مجھے کسی سے شیئرنگ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، مجھے کسی سے ایڈوائس کی کیا ضرورت ہے، میں کیوں کسی سے کوشچن کروں یا کسی سے ایڈوائس لوں، اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو مشورے کا جو موضوع رکھا ہے میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس کے دنیاوی دینی جو پرسپیکٹو ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، بالکل انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے میں شامل رہیں گے، لیکن اگر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں اور دنیاوی ترقی کے اعتبار سے سلمان بھائی دیکھیں، اپنی کیا کہنا چاہیے شخصیت، اپنی پرسنل امپروومنٹ کے اعتبار سے دیکھیں، موٹیویشن کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو مشورہ کرنا جو ہے یہ فائدے سے خالی بہرحال نہیں ہے۔ اور جب ہم کسی بھی معاملے میں مشورہ کرتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بہت عقل مند لوگ ہوتے ہیں، بعض اوقات بڑی بڑی سیٹس پہ فائز ہوتے ہیں، بڑے بڑے منصب انہیں حاصل ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن میٹنگ یا مشورہ جو ہوتا ہے جس میں ایک شخص کوئی ایجنڈا رکھتا ہے، کوئی ایک مدنی پھول رکھتا ہے، کوئی ایک بات رکھتا ہے اور اس پہ اپنے کولیگ سے، اپنے اوپر والوں سے، اپنے نیچے والوں سے کچھ مشورہ کرتا ہے، گفت و شنید کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو بعض اوقات وہ چیز نکل کے سامنے آتی ہے، وہ مدنی گلدستہ باپو بن جاتا ہے کہ جس کا اس مشورے سے پہلے سلمان بھائی تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی پریکٹیکلی یہ دیکھ چکے ہیں، اگر میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی غور کریں تو وہ باتیں کہ جب ہم ایسا لگتا ہے کہ بند گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے اور کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا ہوتا، تو اس وقت تو بہرحال چاروں ناچار ہم مشورہ کرتے ہیں، اور مشورے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اکثر اوقات ہم اس بند گلی سے نکل آتے ہیں اور وہ جو سچویشن ہوتی ہے، اسٹک پوزیشن جو ہوتی ہے اس سے ہم نکل آتے ہیں۔ تو بہرحال مشورے کی اپنی اہمیت ہے، اس کی ڈائمنشن بھی مختلف ہے۔ جی بالکل، آپ تعلیمی حوالے سے دیکھیں تو مشورے کی حاجت ہے، آپ نفسیاتی حوالے سے دیکھیں، ہر شخص کی ایک نفسیات ہے، ایک تو نفسیاتی مریض ہونا تو ایک الگ بات ہے نا، لیکن میری آپ کی سب کی ایک نفسیات ہے، ایک طبیعت ہے، ایک مزاج ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم مشورہ کریں تو بھی بہتری آتی ہے۔ اچھا، ہم اپنے کاروباری یا معاشی جو سرگرمی ہے اس کے حوالے سے دیکھیں تو بھی مشورے کی حاجت ہوتی ہے۔ جو لوگ مشورہ نہیں کرتے سلمان بھائی، جی ان کو کیا نقصان ہوتا ہے، اور جو مشورہ کرتے ہیں ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، یہ بھی ہمیں نگران شورا سے پوچھنا ہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور عرض کروں مہروز بھائی، وہ لوگ جو باپو شریف کے جو مشورے سے کتراتے ہیں، ان کی ایک وجہ شاید یہ بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے کسی سے مشورہ کیا ہوتا ہے اور بیچاروں نے مشورہ کر کے کوئی گھاٹا یا کوئی نقصان برداشت کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ چھوڑو یار کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ بھی اگر دیکھا جائے تو یہ بھی بندہ جو مشورے کے ایک آداب ہیں، مشورہ کن سے لیا جائے، یہ چیز جب بندہ پسے پش ڈال دیتا ہے اور اس کو بھول جاتا ہے اور پھر وہ کسی سے ہر کس و ناقص سے بات شیئر کر دیتا ہے، اس کو تجربہ نہیں ہوتا یا وہ اس کو اس سے کوئی محبت نہیں ہوتی، کوئی لگاؤ نہیں ہوتا، کوئی خیر خواہی کا معاملہ نہیں ہوتا، تو ایسے بندے سے اگر مشورہ لیں گے تو پھر وہ جو اپنے حساب سے دے گا اور آپ اس پر عمل کریں گے تو پھر گھاٹا یا خسارہ ہی ہوگا۔ اچھا، ایسا بھی ہوتا ہے بس اوقات کہ جیسے کہ کسی سے مشورہ کر لیا، یہ بھی نگران شورا سے میرے ذہن میں ایک بات آئی تھی، جیسے کسی سے مشورہ کیا اور مشورہ کر کے وہ کام کر لیا، وہ کام ہو گیا خراب، ہاں جی، تو اس کے پاس جائیں گے، یار تم نے مشورہ دیا تھا نا، یہ اس کی وجہ سے میرا کام خراب ہو گیا۔ اور بعض اوقات مشورہ دینے والا بھی یہ مشورہ دے دیتا ہے کہ بھئی آگے اب کسی سے مشورہ نہیں کرنا، یہ بھی دیتے ہیں، اب مشورہ نہیں کرنا، بس میں نے جو بتا دیا اب یہ کر لینا، سیدھی لائن پکڑ لو۔ اچھا، دونوں رائے ہوتی ہیں، یہ بھی ہے کہ مشورہ کر لینا بھائی، یہ بھی اچھی بات ہے کہ مجھ سے مشورہ کیا، کسی اور سے بھی مشورہ کر لیں، اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ مشورہ نہیں کرنا، بس اب لگ گیا اس کام میں، تو یہ ہے کہ بہتر مشورہ تو آپ دیکھ رہے ہیں دعوت اسلامی اتنے ممالک میں پہنچ گئی، ٹھیک ہے، اتنے شعبہ جات میں مدنی کام کر رہی ہے، آپ مدنی چینل دیکھ رہے ہیں، آئے دن شعبہ جات کا اعلان ہوتا رہتا ہے، آئے دن آپ کو خوشخبریاں پہنچتی رہتی ہیں۔ اب جیسے ماہ ربیع النور شریف آ رہا ہے، اب یہ ٹرانسمیشن ہوگی اور آپ اس بارے میں بھی مدنی مشورہ آج نگران شورا سے لے سکتے ہیں کہ جشن ولادت کے حوالے سے کہ کیا لگانا ہے، کیا کرنا ہے، اور مفتی صاحب سے مشورہ کیجئے، جشن ولادت کے حوالے سے بھی آپ مدنی مشورہ کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور یہ مدنی مشورہ کرنا، مدنی مشورے کا حکم کرنا، یہ اس کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ۔ اب یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے، یہ سورت بھی سورہ شورا ہے، اللہ اور ترجمہ کنز الایمان، اور ان کا کام ان کے آپس کے مشورے سے ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ مشورے کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ مشورہ جو ہے کیا جائے، اور مشورہ کیجئے۔ اور وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، اس کا ترجمہ بھی اس کا عرض کرتا ہوں۔ یہاں پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نقل فرمایا ہے، بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی
تو نبی رحمت شفیع امت جناب خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ اور اس کا رسول مشورے سے مستغنی ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو مشورے کی حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ نے مشورے کو میری امت کے لیے رحمت بنایا ہے۔ ایک اور بات آپ وہ دیکھیں باپو، یہاں غور فرمائیں کہ وہ مبارک ہستیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، حضور سے زیادہ عقل کس کی ہوگی، حضور سے زیادہ فہم کس کا ہوگا، حضور سے زیادہ فراست کس کی ہوگی، حضور سے زیادہ دور اندیشی کس کی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علوم کا حامل و وارث اور کون ہوگا؟ جب یہ مبارک ہستی اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان سے مشورہ کریں، جنگ کا موقع ہو تو مشورہ کریں، خندق کھودنے کا موقع ہو تو مشورہ کریں، کفار حملہ آور ہونے والے ہیں، مدینہ شریف میں رہ کے ان سے مقابلہ کیا جائے یا مدینہ شریف سے باہر جو ہے ان سے مقابلہ کیا جائے، اس پر مشورہ ہو رہا ہے، اپنے غلاموں سے مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو کہیں حضور کے غلام، صاحب النعلین والوسادہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابی جو صاحب النعلین والوسادہ تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مشورہ ہو رہا ہے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ اپنی ساری زندگی کا ایک حصہ گزار کے حضور کی تلاش میں مدینہ طیبہ پہنچے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس غلام سے بھی مشورہ فرما رہے ہیں، اور آپ نے جو مشورہ دیا پھر حضور نے اس کو قبول بھی فرمایا۔ یہی تھے نا جنہوں نے جنگ خندق کے موقع خندق کھودنے کا مشورہ دیا تھا، جو آپ سنتے ہیں نا جنگ خندق ہوئی، خندق جو کھودی گئی، یہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشورہ تھا، جن کے مشورے کو پیارے آقا نے قبول فرمایا، خندق کے جو کھودی گئی قبول فرمایا، اور قبول فرمانے کے بعد اس مشورے پر جب عمل کی باری آئی تو صحابہ کرام علیہم رضوان بھی اس میں شامل تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں شامل تھے۔ اب عمل ہو رہا ہے تو اس میں بھی پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں شامل ہیں۔ آپ غور کریں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے دو جہان کے مالک و مختار ہیں، علوم غیبیہ کو جاننے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت نہ صرف رکھتے ہیں بلکہ مخلوق خدا کو عطا کرنے والے ہیں، جب وہ مشورہ کریں تو ہم جیسا کس و ناقص جو ہے مشورہ نہ کریں۔ اور ایک چھوٹی سی بات ہے نا کہ میں اپنے دماغ سے ایک بات جو ہے سوچ رہا ہوں، جو گھر میں بیٹھے ہوئے اسلامی بھائی ہیں یا گھر میں جو بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں ایک بات سوچ رہے ہیں اپنے ذہن کے مطابق کہ مجھے یوں چلنا ہے یوں چلنا ہے، ایک دماغ چل رہا ہے نا، دو ذہن چلیں گے تو اور اچھا کام ہوگا، تین ذہن چلیں گے تو اور اچھا کام ہوگا، بس وہ چھوٹا کوئی ہے نا بہت بڑا مشورہ دے آتا ہے، انہیں کہ وہ سب پہ بھاری ہو جاتا ہے، یار اس نے بہت ہمیں ایک اچھا مدنی مشورہ دیا، تو مشورہ کیجئے نہ کہ اجلاس کیجئے کہ آپ جو ہے اس کے اندر جو ہے بول رہے ہیں بڑے کا مشورہ لینا اور پھر اسے قبول کر لینا، یہ کوئی چھوٹے کے لیے بڑے مان کی بات ہوتی ہے اور بڑی عزت افزائی کی بات ہوتی ہے، بالخصوص جب اس کا کریڈٹ بڑا جو ہے وہ مشورہ ایک تو قبول کرے، اس پہ عمل کرے، اور جب اس کے پازیٹیو نتائج آئیں تو اس کا جو کریڈٹ اور بینیفٹ ہے وہ بھی اپنے چھوٹے کو دے، اپنے ماتحت کو دے، تو اس سے اس کی صلاحیتیں بھی نکھرتی ہیں، اس سے اس کا حوصلہ بھی بڑھتا ہے اور اس کو ایک نئی امنگ، نیا ولولہ ملتا ہے، اور پھر اس کو یہ ترغیب ملتی ہے کہ مشورہ کرنے میں چھوٹے سے بھی مشورہ کیا جا سکتا ہے، اس کے جو تقاضے ہیں اپنے کہ مشورہ کس سے کیا جائے کس سے نہ کیا جائے وہ اپنی جگہ، لیکن اگر کوئی چھوٹا ایسا ہے کہ جو کسی خاص معاملے میں کسی پرٹیکولر کیس میں وہ مشورہ دے سکتا ہے تو اس سے بھی مشورہ لینے میں حرج نہیں ہے، اس پہ عمل کرنے کی بھی حرج نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشورہ شورا کی آمد، مرحبا، ماشاء اللہ۔ کیسے ہیں ہم لوگ؟ ٹھیک، الحمدللہ۔ آپ اگر ادھر سے آتے تو میں کھڑا ہوتا انشاءاللہ۔ میں ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، ماسٹر سوئچ تھا کہ دو اسلام بھی کھڑے ہو گئے، ایک کھڑا نہیں ہوا، تو یہ میں کیوں کھڑا نہیں ہوا یہ میں انشاءاللہ بعد میں نگران شورا کورس کر دوں گا۔ تو اگر آپ ادھر سے آتے تو شاید مہروز بھائی آپ کھڑے ہوتے، کیا مشورہ کھڑے ہونے کے بعد اندازہ ہوا کہ کھڑے ہونے جیسی کیفیت نہیں۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بہرحال الحمدللہ عز و جل۔ اتنے تاروں تلے بندھے ہوئے ہو، ہاں یہ تھا نہ کھڑا ہونا یہ بھی بہتر۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حضرت مولانا حاجی ابو حامد محمد عمران اتاری حافظہ اللہ تعالی آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور سفر المظفر کا ہو سکتا ہے، ممکنہ بات ہے کہ آج آخری دن ہو اور ربیع الاول شریف آنے والا ہے، آئی نہیں حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، تو سیٹ بھی ہمارے سلسلے کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تبدیل ہو چکا ہے۔ نگران شورا آج ہمارے ساتھ ہیں اور کافی دیر کے بعد آج آپ سلسلہ براہ راست دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین کا پوچھنے کا بھی سلسلہ رہا ہے
کہ لبیک سلسلہ لائیو کیوں نہیں ہو رہا، تو آپ جانتے ہیں کہ نگران شدہ الحمدللہ بیرون ملک سفر پر تھے، نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کے لیے، دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کو مزید ترقی دینے کے لیے اور اس میں اپنے اسلامی بھائیوں کی تربیت کرنے کے لیے الحمدللہ عز و جل نگران شورا نے سفر فرمایا ہے۔ حضور میں یہ چاہوں گا موضوع پر آنے سے پہلے کچھ بات ہم آپ کے سفر سے متعلق بھی کریں۔ آپ ماشاءاللہ سفر کر کے آئے ہیں، اور نہ صرف آپ نے یورپ کا سفر کیا ہے بلکہ یو کے کا سفر بھی کیا ہے، ٹرکی بھی گئے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سری لنکا میں بھی جو ہے وہ سفر کیا ہے، اور نیپال میں الحمدللہ عز و جل ہند کے اسلامی بھائیوں کا ایک زبردست تربیتی اجتماع بھی ہوا ہے۔ تو میں یہ سمجھوں گا کہ کچھ رویداد اس سفر کی بھی بتائیے، ہمارے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیا سلسلہ رہا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و احسان ہے، امیر سنت کا سایہ عاطفت آپ کے سر پر ہے اور دست شفقت جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے۔ تو ہم نے چیز دیکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آبزرویشن جو ہے نا وہ اس کا بھی ایک وہ عطا فرمایا ہے، آبزرویشن، آپ چیزوں کو آبزرو کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، اور کیا آپ کی آبزرویشنز ہیں اس سفر کے بعد، کچھ شیئر کریں؟ ویسے اس پر پورے سلسلے ہونے چاہیے، آپ کا سفر یو کے ہے، اس پر سلسلہ ہونا چاہیے پورا۔ سفر اتنا طویل بھی تھا اور عمیق بھی تھا کہ اس پر مزید سلسلے ہو سکتے ہیں۔ طویل کے ساتھ ساتھ عمیق۔ ارے حسرے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ آپ کو لگتا ہے کہ میں زیادہ بات کروں گا؟ کرنی چاہیے، کرنی چاہیے، اچھا ٹھیک ہے۔ جیسا لبیک سننے کے لیے لوگ آپ کو بیٹھے ہیں۔ اس پہ واقعی ایک سلسلہ حاجی عبدالحبیب فرما رہے تھے، تو باقی کہاں کہاں گیا تھا، کیا کیا ہوا تھا، اس کا تھوڑا بہت تو بیان آپ ابھی کر ہی چکے ہیں، جی میں مزید کیا عرض کروں؟ آپ کی آبزرویشنز کیا رہیں اس سفر کے دوران؟ جیسے آپ ترکی میں گئے، وہاں پر بھی آپ نے سفر کیا، پہلے آپ یہ بتائیں آپ کی آبزرویشنز، یعنی آپ سفر کر کے آئے ہیں تو کیا ایک چیز آپ کے مائنڈ میں ہو؟ ملک سلیکٹ کیا جہاں پہ اب بس دوبارہ جائیں گے؟ خواہش نہیں بسنے کی خواہش ہے، بسنے کی خواہش۔ اچھا، کوئی ملک ہوگا نا ایسا، اتنا گھوم کر آئے لوگ تو ایک ملک گھوم کر آتے ہیں تو پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار بس چلے نا اپنا، تو بس وہیں رہ جائیں۔ بسنے کی خواہش دنیا کے کسی ملک میں بھی نہیں ہے، کسی ملک میں بھی نہیں۔ جہاں ہے وہیں جانے کی خواہش ہے مدینہ، اللہ پکے، نہیں۔ اس کا کیا اور وہاں بھی رہ جانے کی خواہش نہیں ہے میری، ہے۔ وہاں بقی کی خواہش ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اقامت کو پسند نہیں فرمایا۔ جی، فتح و رضویہ میں اعلیٰ حضرت کی تعلیمات یہی ہیں، بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حج وغیرہ کے بعد یہی فرمایا کرتے تھے کہ شام والو یمن والو لوٹ جاؤ۔ جی، تو یوں اب وہ تو بیان کر دیا میں نے مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمن کے حوالے سے۔ رہی بات دوسرے ملکوں کی، تو جس ملک میں بھی جاتے ہیں اپنے ملک کی قدر بڑھ جاتی ہے، سبحان تو اللہ، پھر رہے گا کیا بات۔ یہ مطلب حب الوطنی میں کہہ رہا ہوں، حب الوطنی تو ہے ہی، پھر حقائق بھی ہیں۔ ماشاء اللہ، حقائق مطلب جو سارے ہو کر آتے ہیں اور جو ہے نا پھر خواہشیں لے کر آتے ہیں کہ کاش ہمارا بھی یہاں پہ ہو جائے، سیٹ اپ ہو جائے کچھ۔ اصل میں کچھ تکلیفوں کے ساتھ آزادی کی زندگی اور آسائشوں کے ساتھ غلامی کی زندگی میں بہت فرق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جو رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ ہمیں پرواز کی کوتاہی میں مزہ نہیں آتا، آزادی کیا بات، آزادی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آبزرویشن حضور آپ کی کچھ یہی آپ پہ نے بتا تو دیا، نوٹ کیا ہو؟ بتائے تو صحیح سلمان بھائی کے observation۔ ذہن میں نا وہ جواب اچھا، کوئی ایسا واقعہ یہ بات ہے جو میرے ذہن میں ہے، میں مجھے تو یہ تھا کہ مفصل جواب آئے گا۔ اس کا اصل میں مطلب نگران شورا جب آتے ہیں نا تو انہوں نے ہمیں بھی تو ہلانا ہوتا ہے نا، کہ ہم سوچ کر کچھ اور آتے ہیں، وہ بعض اوقات کچھ اور بھی جاتے ان کے ہیں۔ ذہن میں کایا پلٹ دیتے ہیں۔ باپو دیکھو ان کے ذہن میں تو ان کے ذہن میں ان دونوں کا بلوٹوتھ کتنا اچھا کام کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کیا فرمائے۔ فرما رہے تھے آپ کے ذہن میں میں اس کا رہا سلمان بھائی پوچھ رہے ہیں، چلیں اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ اتنا بڑا سفر آپ کا رہا، اتنا طویل سفر رہا، مختلف ممالک میں گئے، مشورے کیے، آپ مدنی مشورے کیے، سنت و برے بیانات کا سلسلہ رہا، کوئی ایسی بات آپ کو جس نے آپ کو بہت خوش کیا ہو پورے سفر میں؟ کوئی ایک بات ایسی ہوگی، کوئی دو بات؟ کافی باتیں ہیں جس نے چلیں جو سب سے زیادہ ہو۔ خوش کیا، کافی باتیں، ان میں ایک بات جو بیان ہو بھی چکی ہے مدنی چینل پر، میں اصل میں یہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ریپیٹ ہو، پچھلے کئی ہفتوں سے اس سفر پر کچھ نہ کچھ بیانات ہو ہی رہے، میں نے بھی کچھ عرض کیا ہے، مفتی قاسم صاحب کے بھی کچھ مدنی پھول سنے ہوں گے آپ نے، عبدالحبیب بھائی بھی بیان کرتے رہتے ہیں، تو ریپیٹ کے ڈر سے میں زیادہ کلام نہیں کر رہا تھا۔
اور رہی بات خوشی کی، تو یوں تو نیپال میں بھی جو ہمارے علماء فارغ ہوئے، یہ اس کی خوشی اپنی جگہ پر سبحان اللہ. تھی. ظاہر ہے اس امت کو علماء ملیں، اس سے بڑھ کر یہ خوشی پہلا بیج ہے جو پاکستان نہیں، یہ چوتھا بیج ہے. واہ، نیپال میں چوتھا. نیپال میں چوتھا. ہاں لیکن جو پہلا جو تھا یہ بریڈ فورٹ یو کے میں تھا. ٹھیک. اور اس میں خوشی ایک یہ ہے کہ 10 سال پہلے جب جامعۃ المدینہ پر وہاں مشورے ہوئے تھے تو ان کے تصور میں نہیں تھا کہ یہاں ہم یہ دن بھی دیکھیں گے. سبحان اللہ. وہاں والے کہتے ہیں کہ یہ ہم گمان نہیں کر سکتے، اس کو کہتے ہیں ڈریمز کمز ٹرو. ٹھیک ہے، کہ خواب حقیقت کی صورت میں ان کے سامنے آ جانا. آ رہا تھا. اس میں آپ سب کو خوشی ہوگی، اس میں جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں. خوشی بھی ہے، حیرت بھی ہے، دو چیزیں ہیں. حیرت یہ ہے کہ مجھے جو اطلاع ہے غلط ہو بھی سکتی ہے، اطلاع انفارمیشن میں بات کر رہا ہوں، اور کافی اس ٹائم میں نے بتایا کہ یو کے میں باضابطہ جس کو دارالعلوم کہتے ہیں، جامعہ کہتے ہیں، جس میں پوری ایک فرسٹ سے لے کر 8 تک فائنل تک پڑھایا جاتا ہے، فارغ کیا جاتا ہے، ایسا کوئی بھی مدرسہ جامعہ دارالعلوم یو کے کی سرزمین پر نہیں ہے. اچھا. جی ہاں، اس طرح کا جس کو میں نے وضاحت کی تاکہ کسی کو غلط فہمی نہ ہو. ابتدا سے انتہا تک. یہی جو ایک نظام تعلیم جو ہمارا درس نظامی کا، اور جو ایک ہے، ایک تو وہ نہیں ہے، تو وہ یہ ہے تو اگر دعوت اسلامی کا ہے، اور اس میں سے یو کے بورن کے اسلامی بھائیوں کا عالم بن کر فارغ ہونا، سبحان اللہ. اور پھر ان میں سے چند کا اساتذہ بننا، اور کچھ کا دارالفتہ اہل سنت کے لیے تخصص الفقہ کے لیے کوالیفائی ہونا. سبحان اللہ. یا ذرا اگر آپ اس کو تصور کریں نا کہ ایک تو وہاں طلباء کرام کا داخلے، طلباء کرام کے داخلوں کے ساتھ ساتھ ان کا عالم بن جانا، عالم بننے کے ساتھ ساتھ ان میں سے بعضوں کا استاد بننا، تدریس، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ماشاءاللہ یہ کے لیے تخصص الفقہ کے لیے ان کو کوالیفائی کرنا. جی. یہ ایک امت کے لیے اس میں بہت زیادہ فائدے نظر آئے مجھے. ٹھیک ہے جی، مرحبا، ماشاء اللہ. اتنا اچھا لگ رہا ہے. اور وہ جو پہلے جو غیر مسلم تھے پھر وہ عالم دین بنے، ان کی دستار بندی ہوئی، 73 years. زبردست قسم کا. نور یہ تو بھائی صاحب آپ شاہ فرما رہے ہیں کہ خوشی کے مواقع تھے. اب ظاہری بات ہے جہاں خوشی کی بات آتی ہے تو شاید مدنی چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھنے والے ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہوئی تو خوشی کے پتہ چل گیا کہ بھائی اس بات سے جو نگران شورا خوش ہوئی. اب ہے تو ایک ایسی بات ہے کہ خوشی کے ساتھ ایک غم بھی ہے کہ کوئی ایسی بات دیکھی ہو کہ کوئی ایسی چیز سنی ہو کہ یار مزہ نہیں آیا، ویسے تکلیف ہوئی ہو. ایسے کئی ہیں لیکن میں آف ایئر تو یہ تذکرہ کرتا ہوں، لائیو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے حضور، جو موضوع سے آئے موضوع کی طرف، آپ ماشاءاللہ نگران مرکزی مجلس شورا ہیں اور دعوت اسلامی کی یہ ہائیسٹ اتھارٹی ہے. شیخ طریقت امیر سنت کے بعد جو ہے وہ ایک زبردست ایک عہدہ بھی ہے. عہدے کا ایک خمار ہوتا ہے. تو آپ جب آپ نے سفر کیا ہے اور بیرون ملک گئے ہیں، وہاں جا کے آپ نے مدنی مشورے بھی کیے ہیں، آپ کو مدنی مشورہ کرنے کی حاجت کیا ہے؟ وہاں جائیں، ان کو جا کے بولیں بھی یہ کام کرنا ہے، آپ لوگ کر لیں. حکم ہاں جی، حکم دے دیں، آرڈر جاری کر دیں، بس ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. شریعت اسلام کے ہمارے کچھ خوبصورت اصول ہیں. جی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جی عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہیں مشورے کی حاجت نہیں ہے. نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کامل الاکمل ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. انہیں مشورے کی حاجت ہے ہی جی. نہیں، بلکہ ان کی شان میں اللہ فرماتا ہے یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں. وما ينطق عن الهوى ہاں، یہ وہی کہتے ہیں جو ان پر وحی کی ان جاتی هو الا وحی یوحى. تو ان کی شان تو یہ ہے. جی بالکل. مگر انہیں قرآن کریم اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان سے مشورے کر لیا کیجئے. وشاورهم في الامر. وشاورہم فی الامر. جی. تو اور دوسری طرف قرآن کریم میں یہ ترغیب بھی موجود ہے کہ ان کے کام باہمی مشورے سے طے پاتے سے وشاورہم فی الامر یہی ہے. دوسری نہیں، وہ جو دوسری فرمان، یہ دوسری آیت ہے. ہاں. وامرهم شورى بینہم. وامرہم شورى بینہم. جی. تو ان کے جو کام ہیں نا یہ مشورے سے ہوتے ہیں. جی. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھی مشورہ کرنے کے متعلق آیت کریمہ میں بیان کیا گیا. جی بالکل.
تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے افضل جی ہے ہی نہیں کوئی. اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا. تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورے کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا تو آپ کی میری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں ہے نا. ہمیں تو مشورے کی زیادہ حاجت ہے. تو مشورہ بالکل کرنا چاہیے. دعوت اسلامی کا جو نظام ہے وہ ہے ہی مشاورت پر ٹکا ہوا. سبحان اللہ. مرکزی مجلس شورا، شورا یہ مشورے کرتی ہے. ایسی بات. پھر نیچے کابینہ مشاورت، کابینات مشاورت. سنگل پرسن نہیں گئی. ڈکٹیٹر پروڈکشن ہے ہی نہیں ہمارے یہاں. کیوں نہیں؟ کیونکہ اس آپ کو لگتا نہیں اس سے کام آسان ہو جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ نے ایک ڈیسیجن کرنا ہے، جیسے آپ مدنی چینل کو لے لیں، ربیع الاول شریف کا مہینہ آ رہا ہے، ربیع الاول شریف کی ٹرانسمیشن ہے، آپ مدنی چینل کا سلسلہ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا نہیں کہ بہت سارا وقت بچ جائے گا؟ آپ بیٹھیں اور آپ بتا دیں سلمان مدنی آپ نے یہ کرنا ہے، عابد باپو آپ نے یہ کرنا ہے، مہروز بھائی آپ نے یہ کرنا ہے، بس 1 منٹ میں آئیں گے اور 2-4 منٹ میں کام جو ہے وہ بانٹ کے اس کے بعد کچھ اور کر دیں گے، اور 10-12 منٹ میں سارا سمیٹ کر گھر چلے جائیں گے، لپیٹ کر سب ختم ہو جائے گا. رمضان ٹرانسمیشن تھی، اسے کتنے دن تک مشورے چلتے رہے. جب آپ مشاورت کرتے ہیں نا تو مشورے میں بہتر صورت سامنے آتی ہے. سبحان اللہ. میں نے مشورے کو جو غور سے سمجھا یا دیکھا ہے، جی مشورہ کیا ہے؟ ایک موضوع ہے، جی اس موضوع پر 10 سے 12 اہل افراد جمع کیے جاتے ہیں. یہ مشورے کے لیے ضروری ہے کہ جس موضوع پر مشورہ کرنا ہے نا، اس موضوع سے متعلق جو آپ کے نزدیک مفید مشورہ دینے کی اہلیت رکھتا ہے، اولاً اسی سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ ایک پہلا ہے. اب اس سے مشورہ کرنا ہے. آپ نے 10 اسلام بھائی سے جمع کیے، اب آپ ان کے سامنے اپنا موضوع رکھ رہے ہیں کہ بھئی میں اس معاملے میں آپ کی رائے چاہتا ہوں، آپ کیا کہتے ہیں. اب یہ مشورے کا حسن ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ 10 رائے آئیں. ٹھیک ہے. صحیح. اس میں میرا اپنا اندیا یہ ہے، اپنا موقف یہ ہے جی کہ پہلے اپنا موقف نہ رکھا جائے. صحیح. یہ میں مدنی پھول اور شاید حکمت کی بات بھی آپ اس کو سمجھ سبحان سکتے ہیں اللہ. سبحان اللہ. کہ اپنا موقف، اپنا اندیا نہ رکھا جائے. اس سے کئیوں کے مشورے دب جانے کا اندیشہ ہے. پہلے آپ ان سے ان کی رائے لیں. یہ مفید مشورہ جو دے رہا ہوگا وہ آپ سے موضوع بھی پوچھے گا، آپ یہ کام کرنا کیوں چاہتے اس کی غرض و غایت پوچھے گا، صحیح. اس کے فائدے اور نقصان کے پہلو پر پھر آپ سے اس کو پتہ ہی نہیں آپ کیوں کرنا چاہتے تو وہ کیا نفع بتائے گا، کیا نقصان بتائے گا. پہلے وہ آپ سے آپ کا میٹر لے گا، میٹر لینے کے بعد اب وہ آپ کو مشورہ دے گا. 10 کے 10 مشورے بعض اوقات الگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. 10 کے 10 مشورے الگ آتے ہیں. اس میں مشورے دینے والے کو کبھی یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یار یہ میری کاٹ کر رہا ہے. یہ کاٹ نہیں ہے. ہر شخص کو اپنی عقل کے متعلق رائے دینے کا حق حاصل ہے. جی. بھائی مشورہ ہوا اس لیے کہ بھائی سلمان کی رائے الگ، معروز بھائی کی رائے الگ، باپوش کی رائے الگ، فلاں کی رائے الگ. کرسی پہ کوئی ہے ہی نہیں تو رائے دے گا کہاں سے؟ ایسی بات ہے. صحیح. تو رائے اس پر پھر مجھے کوئی رائے قائم کرنی پڑے گی. اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ رائے الگ. صحیح. تو جب یہ ساری مشورے الگ ہوں گے، جی اب مشورہ لینے والا ان پر کنکلوژن نکالے گا. ٹھیک. یا تو یہ طے ہے کہ اکثریت رائے پر فیصلہ ہوگا، صحیح. اور یہی عموماً ہوتا ہے صحیح. اکثریت رائے. پھر اس پہ کیلو کال ہوتا ہے، اور کیلو کال ہو جانے کے بعد پھر یہ فائنل ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا. تو اس میں کتابوں میں جو ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ مشورہ کر کے اگر کوئی کام کیا جائے تو اس میں ایک تو برکت آتی ہے، دوسرا مشورہ کر کے جو کام کیا جائے اگر وہ غلط بھی ہو جائے نا تو کسی کو شرمندگی ایس سچ نہیں ہوتی کہ آپ کس کو بلیم کریں گے. صحیح بات. سب کچھ تو مشورے سے ہوا تھا. صحیح. پھر یہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے، سبحان اللہ. اور ہم اہل سنت ہیں. کیا بات. کیا بات. مدینہ. تو مشاورت سے کام کرنا چاہیے. امیر اہل سنت نے کبھی مشورہ کیا ہو کسی امیر سنت کا کیا انداز ہے مشورے کا؟ آپ دیکھیں مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مشورہ امیر سنت اور مشورہ یا مدنی مشورہ جی جو بھی کہیں ہم، امیر سنت تو اگر مبالغہ کروں نا تو کھانے کیا کھانا ہے آج اس پر بھی مشورہ کریں گے. اللہ اکبر. مشورہ ان کے سمجھو کہ رگو پے میں، ان کے روئے روئے میں مشورہ شامل ہے جس پر مشورے کرنے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے.
تو جس پر مشورے کرنے ہیں ہاں۔ یہ ایک وہ آپ نے وہ حد فاصل لگا بعض دی۔ چیزیں اتنی پالیسی میٹر پر میٹر کرتی ہیں، پالیسی ہوتی ہے کہ پالیسی بنی مشورے سے، صحیح، تو اب اس پر کیا مشورہ کرنا ہے؟ کیا بات ہے، مرحبا۔ مدنی پھول یہ بن گیا مشورے پر مشورہ، بار بار ایک ہی مطلب موضوع ایک پر چیز، نہیں ہونا چاہیے۔ اب مرکزی محیط شورا نے مدنی مشورہ کیا صحیح، یا امیر سنت کے ساتھ مدنی مشورہ ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ ایک اصولی بات طے ہوئی ہے، صحیح تو یہ تو اس پر امپلیمنٹ ہے نا۔ صحیح۔ اب یہ اب مطلب مکھی پر تو مکھی نہیں نا بٹھائیں گے، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، مکھی پر مکھی مارنا، مکھی پر مکھی مارنا یہ ادھر جمتا ہے یہ محاورہ؟ نہیں جمتا، نہیں جمتا، ہٹا دو اس کو، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مشورے سے ہٹا دیا۔ تو مشورہ، یہ بھی میں نے مشورہ کیا نا، اللہ اللہ اللہ، اس پر ہے یا نہیں ہے؟ اب اپنے کو اتنے محاورے پر مہارت نہیں ہے، یہ اہل علم ہے، تو مشورہ کر لینا چاہیے۔ کس چیز پہ محاورت ہے آپ کو؟ آپ دعا کرو یار۔ بڑی مہربانی آپ کی، وہ آپ نے ظاہر کر لی ہے۔ جی ارشاد آگے۔ تو امیر سنت کا ایک انداز مبارک یہ ہے کہ ہر کم و بیش ہر بات پر مشورہ، سبحان اللہ۔ نکلنا کب ہے، آنا کب ہے، کرنا کب ہے، تو یہ کیسے کریں گے، وہ کیسے کریں گے۔ میں مدنی چینل کے ذریعے دعوت اسلامی والوں کو ایک مدنی مشورہ دینا چاہتا ہوں۔ جی امیر سنت کی کامیابی میں سبحان اللہ۔ ایک عادت مبارک یہ ہے، جو کامیابی آپ دعوت اسلامی کی صورت میں دیکھتے ہیں، بس کیا کامیابیاں اپنی جگہ پر الحمدللہ، جو دعوت اسلامی آپ کو نظر آ رہی ہے، اور امیر سنت کی ایک عمارت ہے، آپ امیر ہیں اور آپ لے کر دعوت اسلامی چل رہے ہیں، اور آپ کو دنیا میں کہیں بھی دعوت اسلامی میں ایس سچ الحمدللہ کہیں رکھنا نظر نہیں آئے گا، کہیں آپ کو ایسے ٹوٹ پھوٹ نظر نہیں آئے گی۔ اختلاف رائے مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، ان سے بھی ہو سکتا ہے، دعوت اسلامی میں بات کر رہا ہوں، اندر میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ایس سچ اسی کو اتنی بڑی تحریک ہے، اس کی کچھ اسباب بھی ہیں۔ امیر سنت کے مزاج مبارک کی اگر دیکھیں تو نمبر ایک، آپ کی طبیعت میں مشاورت ہے، آپ اپنے عام اسلامی بھائیوں سے بھی موقع کی مناسبت سے مشاورت فرماتے ہیں، سبحان اللہ۔ اس میں ان کی دلجوئی اور ان کو ان کے ہونے کا احساس ہوتا ہے کہ ہم تحریک میں ہیں، کیا بات ہے۔ ہم سے پوچھا جا رہا ہے، ہمیں امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ جب امپورٹنس دیں گے نا کسی کو آپ، تو وہ آٹومیٹیکلی اس چیز کو آن کرتا ہے، نمبر ون۔ یہ ایک مزاج مبارک ہے۔ اگر آپ اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو مشاورت میں ایس پر مراتب، ایس پر گریڈ، ایس پر سٹیٹس آپ سب کو مقام و مرتبہ دیں اور انہیں موقع دیں، انشاءاللہ آپ ترقی کریں گے۔ دوسرا، دعوت اسلامی لاجواب ہے۔ سبحان اللہ، کوئی جا کیا سمجھے؟ لاجواب ہے، لاجواب ہے۔ صحیح، یہ نیا جملہ ہے، دعوت اسلامی لاجواب۔ لاجواب، اچھا یہ شاید فرمایا آپ نے امیر نہیں، لاجواب نہ سمجھا، دعوت اسلامی دعوت اسلامی لاجواب ہے، لاجواب ہے۔ لاجواب ہے۔ جواب نہیں دیتے ہم، اس کا کچھ بات سمجھ میں اللہ نہیں آئی۔ اکبر۔ اچھا صاحب، یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، نہیں، نہیں، اگر آپ کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں ظاہری بات کے علاوہ تو- امیر سنت کی ایک طبیعت مبارکہ یہ رہی ہے دعوت کہ اسلام۔ آپ کی کئی جگہوں سے مخالفتیں ہوئی، ہوں، آپ کے لیے بہت کچھ سبحان اللہ، کہا گیا، بولا گیا، لکھا گیا، ٹھیک، مگر آپ لاجواب ہیں۔ لاجواب، لاجواب ان معنوں کا ان معنوں میں، نہیں دو ہے معنی ہیں۔ کہ کسی نے لاجواب reply۔ کر دیا ہو، ٹھیک ہے، آپ نے اپنے ذہن بنایا ہے کہ میں جواب دوں گا نا کیا بات ہے۔ تو جواب پر جواب آئے گا، جواب الجواب، پھر میں سارے کام چھوڑ کر جواب پر جواب لکھتا رہوں گا، تو میں کام کب کروں؟ سوال در کو بھی سوال اور اہمیت مل جواب در جاتی ہے، جواب یہ اپنی ذات میں لاجواب بنے اور لاجواب ہو گئے۔ کیا بات ہے۔ یہ جملہ کہاں سے لائے؟ یہ دعوت یہ اسلامی۔ آپ نگران شورا نے اس کو جس کنٹیسٹ میں لیا ہے اس کی توجیہ بیان کر دی ہے، مدینہ مدینہ کر دیا آپ نے۔ ایک بات اچھا میں صاحب، یہ یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے کہ آپ ماشاء اللہ عز و جل ہمارے دعوت اسلامی کے نگران شورا ہیں، اور ایک نہیں بھائی یاد دلاتے ہیں ہم لوگ۔ نہیں، دوسری بات ہے کہ تو نگران شورا ہیں، اور پھر یہ کہ ایک سال آتا ہے نا، سالگرہ منائی جاتی ہے، تو کیا آپ سالگرہ مناتے ہیں کہ آج جو ہے اتنے سال کا ہو گیا میں نگران شورا؟ اور ایک تو یہ بات، اور دوسری بات ہے جب آپ نگران شورا بنے تو آپ کے امیر السنت نے مدنی مشورہ جو پہلا فرمایا اس میں کچھ باتیں ہوں گی خاص، کچھ اس میں سے کچھ ہمیں حصہ۔ مشاورت کی یہ بھی ایک مشورے کا ایک مدنی پھول ہوتا ہے کہ مدنی مشورے میں کی گئی ہر بات تو باہر نہیں لائی جاتی، جو لانے والی ہے وہ لاتے ہیں۔ وہ آتی رہتی ہے بابو۔
اچھا یہ ارشاد فرمائیں، جیسے ایک چیز یہ لگتی ہے، اچھا میں نے ایک سوال تھا صاحب میرا، وہ جو سالگرہ والا تھا اس میں بتائیں کہ آج اتنے سال کا ہو گیا نگران شورا شورا کے اعتبار سے؟ ایسا ہے نہیں، نا شورا اتنے ہو گیا نہیں، میں اتنا ہو گیا نا، وہ اتنا ہو گیا، ابھی اس میں کچھ بھی ہے نہیں، کوئی کام بہت ہے چل رہا ہے دوسرے کام۔ ایک سوال کا کوئک جواب دیجیے گا، بالکل کوئک۔ آپ کو کتنے سال ہو گئے نگران شورا بنے؟ کوئک نہیں ہے جواب، سوچنا پڑے گا، یاد نہیں ہے؟ سوچنا پڑے گا نا۔ صاف لگانا۔ حاجی مشتاق رحمت اللہ تعالی علیہ کا سویم تھا جب یہ اعلان ہوا تھا، یعنی آپ کو یاد نہیں ہے نا، اس کا مطلب اس وقت یہ اعلان ہوا تھا، سویم اتنی اہم بات پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے مہروز بھائی، جن کی نظر کام پر ہو نا، پھر وہ اس طرح کی باتوں پر میں اسی طرح توجہ نہیں ہوتی۔ مدینہ آپ نے اچھا میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے فرمایا امیر اہل سنت اتنا مشورہ کرتے ہیں، کثرت سے مشورہ کرتے ہیں، اور آپ نے جو مثالیں دی وہ اکثر پرسنل لائف سے ریلیٹڈ تھی مشوروں کی۔ تنظیم بھی، تو تنظیمی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ مرکزی مجلس شورا جب سے بنی ہے تو امیر اہل سنت اب مدنی مشورے نہیں کرتے، یا تنظیمی جو ترکیبیں ہیں ان معاملات میں؟ ابھی مطلب 2 دن پہلے کی بات ہے، یہ کابینات جو امجدی کابینات کے ذمہ داران رضا علم تھے، 1-1.5 گھنٹہ کا امیر سنت نے سے تنظیمی مدنی مشورہ کیا، سبحان اللہ، اور بہت اچھی جہتیں، بہت اچھے انداز امیر سنت نے عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ ہوئی ہے، وہ ایسا مدنی مشورہ تھا کہ انشاءاللہ اس کی ریکارڈنگ کر کے ہم ذمہ داران میں اس کو سنائیں گے۔ سبحان اللہ۔ پیر صاحب کو مشورہ دے دیتے ہیں لوگ؟ پیر صاحب خود مدنی مشورہ مانگتے ہیں، آہا، تو ہمت بھی تو چاہیے ہوتی ہے نا، پھر مطلب کیسے کھڑے ہو جائیں؟ گنجائش رکھی ہے۔ کیا بات، مدینہ۔ اچھا یہ اتنا بڑے سارے ہم دیکھتے ہیں ذمہ داران وغیرہ، شورا، اراکین شورا، ایک وقت پر پتہ ہے مدنی مشورہ ہم جمع ہو رہے ہیں، تو یہ اتنے لمبے مشورے ہوتے ہیں، کتنے دن کا ہوتا ہے شورا کا مشورہ؟ یہ کتنے دن بعد ہوتا ہے یہ؟ مرکزی محیط شورا کا مدنی مشورہ شروع ہوتا ہے، 1 دن اس کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اگلے دن نگران کابینات اور کابینہ، پھر کابینات، اس طرح مختلف شعبہ جات کے 2-3 دن مدنی مشورے ہوتے ہیں، پھر مرکزی محیط شورا کا اس کے کنکلوژن پر جو رہ جاتے ہیں مدنی پھول، اس پر مدنی مشورہ آخر میں ہوتا ہے، پھر 5واں 6ٹھا دن ہوتا ہے جس میں دعوت اسلامی کی جو عالمی مجلس سے مشاورت ہے اسلامی بہنوں کی، صحیح، ان کا مدنی مشورہ ہوتا ہے، وہ پردے کی حالت میں ہوتی ہیں، اور چند دعوت اسلامی کے اراکین شورا ان سے مدنی مشورہ لینے کی ترکیب رکھتے ہیں، تاکہ اسلامی بہنوں کے مدنی کام کو بھی دیکھنا ہے، شعبے جات بھی دیکھنے ہیں، 12 مدنی کام جو کور ورک دعوت اسلامی کا کہلاتا ہے، جی، بنیادی مدنی کام، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور ذمہ داران کے مدنی مشوروں کے جدول بھی دیکھنے ہیں، جی، اور آگے کیا ہو رہا ہے، کیا ہونا ہے، جو ہو رہا ہے اس کی کیا صورتحال ہے، تو کچھ حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے، کچھ تحقیقی تنقیدی جائزہ بھی ہوتا ہے، تو اس پر مطلب کہ پھر ایڈوانس میں ہمارے مدنی پھول لیے جاتے ہیں، یعنی ہمارے اراکین شورا میں سے ایسے ہوتے ہیں جو پہلے سے ہی ہمیں 1 ہفتے پہلے مدنی پھول دے دیتے ہیں کہ اس بار شورا کے مدنی مشورے میں ہم نے ان موضوعات پر بات کرنی ہے، پھر وہ اس کی پریپریشن بھی ہوتی ہے، ہم بھی اس کی تیاری کر کے رکھتے ہیں، کچھ ہم فائل تیار رکھتے ہیں، کچھ وہ فائلیں تیار کرتے ہیں، تو یوں پھر ہر 2-2.5 ماہ میں ایک مدنی دن کا مشورہ ہوتا ہے؟ 5-6 دن، یہ جیسے کبھی 6 دن کبھی 5، تو یوں سچویشن۔ اچھا ایسا کوئی جیسے مدنی مشورے ہو رہے ہیں، ادھر بھی مدنی مشورے جاری ہیں، اگر کوئی بات ہے ہر وقت مشورے ہی رہ گئے تو اب ہم ایسا جو اس نے ایسے بولا ہر وقت مشورے میں جا رہے ہیں بھائی، یوں ہو رہا ہے، مشورے ہی کرتے رہو گے، کام بھی کرو گے، کچھ اس قسم کی باتیں بھی ہوتی ہیں؟ ایک سطح ہوتی ہے جہاں مشورے زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی مسائل لا کر مشورے کر کے مسائل کو آگے بھیجنا ہے۔ ایک ہوتا ہے بابو سسٹم اور ایک ہوتا ہے آپریشن۔ جی، بہت بڑی تعداد آپریشن میں ہوتی ہے، کچھ تعداد سسٹم میں ہوتی ہے، جو سسٹم میں ان کے مشورے زیادہ ہوتے ہیں، کیا بات، جو آپریشن میں ان کے مشورے کم ہوتے ہیں۔ مدینہ بہت جامع اور معنی جواب دیے۔ ہمارے سلسلے کی ہم کچھ ڈائمینشن سوچ کے آتے ہیں، بتاتا ہے کہ ہم یہ سوال کریں گے، اس کا یہ جواب دینا ہے۔ آپ نے آج تک اعتماد میں لینے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، اعتماد میں لیں گے تو پتہ چلے گا۔ نہیں، ہم کیا اعتماد میں لیں گے؟ مجھے تو آپ نے یہی اعتماد پتا میں ہوتا کہ لیا، آپ یہ کا آج کا کافی ہے موضوع کیا ہے، جی، اچھا، اسکرین پر دیکھتے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے جی۔ مدنی چینل کے ناظرین، جی، میرے ذہن میں 4 ہمارے ہوتے ہیں مین مدنی پھول، مین نکات، جن پر ہم نے سلسلے کو لے کر چلنا ہوتا ہے۔ 3 ہم کور کر چکے ہیں، چوتھے پر انشاءاللہ ہم نے بھی آنا ہے، تو پہلے کالز کو شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی طرف بھی آتے ہیں۔ چلیں نگران شورا اور مدنی چینل کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں محمد سلمان اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں، لبیک میں حاضر ہوں. میں ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری صلی اللہ الباری کے بارگاہ میں عرض ہے کہ آج کا موضوع آپ کا مشورہ ہے. اس حوالے سے سوال تھا کہ ہم کسی سے مدنی مشورہ دعوت اسلامی کے تحت کرتے ہیں یا اپنے گھرولی کو بھی پریشانی کے یا کسی بھی معاملات کے لیے مشورہ کرتے ہیں، تو یہ ایک جھجک ہوتا ہے کہ اس سے مشورہ کریں گے تو ہو سکتا ہے یہ اور کسی کو یہ بات بول دے یا اور کسی تک چلا جائے. تو اس حوالے سے کیا کر سکتے ہیں، کس سے مشورہ کیا جائے؟ ماشاءاللہ اچھا سوال کیا آپ نے، کال بھی کیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. مشورہ امین سے کرنا چاہیے، خالی نام کا امین نہیں ہو کہ جناب یہ امین ہے، یہ امانت دار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. آپ کبھی کسی مفتی سے آپ نے مشورہ کیا ہوگا گھر کے معاملے میں، کاروبار کے معاملے میں، گھر کے جو معاملات بعضوں کا طلاق تک پہنچ جاتے ہیں، کبھی مفتی نے کبھی کسی کو نہیں، انشاءاللہ جو مفتی اسلام ہوگا وہ کبھی کسی کو نہیں کہے کہ فلاں کا یہ مسئلہ میرے پاس آیا تھا. نارملی ڈاکٹر کسی مریض کو دوسرے مریض کے بارے میں نہیں بتاتا، نارملی نہیں بتاتا کہ ہاں آپ سے پہلے جو مریض آئے تھے نا وہ یہ تھے. صحیح. مرض کی بات کریں گے ڈاکٹر، مریض کی نشاندہی نہیں کرتے. تو یہ ان کے پیشے میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ایک مسلمان امین ہوتا ہے. مجلس کی بات امانت ہوتی ہے. تو جب آپ کسی سے کوئی بھی آپ سے، اب میں ان کو نہیں کہہ رہا، اب میں ہر ایک اسلام بھائی سرچ کر رہا ہوں، جب آپ سے کوئی اپنی معاملے میں مشورہ کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باہر جا کر اس کی بات کا ڈھول بجائیں گے یا اب کسی قریب ترین اسلام بھائی کو بھی کہیں گے کہ ایسا ہوا. تو یہ ہونا نہیں چاہیے. مشورہ یا اس طرح کوئی خدا نہ کہتا کسی کا عیب نظر آ جائے، تو کمزوری نظر آ جائے، تب بھی کسی کو نہیں بتانا چاہیے جب تک کہ شریعت آپ پر واجب نہ کر دے. انسان امین بنے اور امانت دار بنے، دیانت دار بنے اور لوگوں کی باتوں کو سنبھالنے والا اور لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بنے. سبحان اللہ. اگلی یاد لیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم محمد ستارے مسکت سے بات کر رہے ہیں. مدنی چینل تو بہت ہی اچھا چینل ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ. میرا سوال ہے کہ آج کل کے وقت میں تو کسی سے مشورے بھی لینے پہ بھی تو کبھی کبھی کوئی الٹے بھی مشورے دے دیتے ہیں، بعد میں پچھتانا پڑتا ہے. خود بھی کر لیتے کوئی کام تو اس میں بھی آدمی ہنستا ہے، کسی سے مشورہ نہیں کیا، غلط کر لیا. اگر پوچھو بھی تو بھی غلط دے دیتے ہیں. تو آدمی کرے سے کیا کرے؟ تھوڑا اس کی جواب دے دے، بہت مہربانی ہوگی. عرض کرتا ہوں، مشورہ لینے والے کو پہلے اس بات کا علم حاصل کر لینا چاہیے کہ میں کس چیز میں مشورہ کس سے لے رہا ہوں. ایک آدمی نے کبھی زندگی میں مکان بنایا نہیں ہے اور آپ اسے مکان بنانے پر مشورہ کر رہے ہیں. ایک آدمی نے کبھی زندگی میں کوئی وہ کام کیا نہیں ہے، اس کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے، تو آپ اسے مشورہ کس چیز کا مانگ رہے ہیں. بہت کم ہوتے ہیں جو بڑی مطلب کہ غیر معمولی صلاحیتوں کے حامل ہوتے ہیں. نارملی طور پر ہر ایک کو ہر ایک کے معاملے میں تجربہ نہیں ہوا کرتا. تو یہ ہمارا قصور ہوتا ہے کہ ہم جس سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم غور، ہمارا قریبی ساتھی ہم نے سے مشورہ کر لیا اور وہ قریبی ساتھی کو کوئی تجربے نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ لاؤبالی قسم کا آدمی ہے اور مطلب کہ چلبلا ٹائپ کا لڑکا ہے. اس کو کیا پتا کہ مطلب کہ یار یہ سنجیدہ اور ایک پیچیدہ مسئلہ، اس کا حل کیا ہونا چاہیے. نہ کبھی زندگی میں اس نے اس مسئلے کی طرف توجہ کی، نہ کبھی اس کو اس معاملے میں واسطہ پڑا. تو ہمیشہ یہ دیکھا جائے گا مشورہ کر کس سے رہے. پھر بسا اوقات ہم جیسے تنظیمی اسلامی بھائی ہیں نا، خود اپنی ذات میں ہم نے بعضوں کو صاحب الرائے پایا ہے. صاحب الرائے درست مشورہ دینے والے، تو وہ صاحب الرائے ہوتے ہیں. خود صحابہ کرام علیہ رضوان کی سیرتوں میں بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ بعضوں کو صاحب الرائے سمجھتے تھے. ان کی رائے پر بات کی جائے. اللہ تعالیٰ بعضوں کو غیر معمولی صلاحیتیں دیتا ہے اور بعضوں پر حق بڑا واضح فرما دیتا ہے اور ان کی بات میں بڑا اثر ہوتا ہے. دیکھیں میرے آقا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عظیم شخصیت تھے کہ خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فاروق عمر کے زبان پر حق جاری فرما دیا ہے اور آپ کی رائے کے مطابق تو آیات کریمہ نازل ہوئی. تو یہ آپ کا اعزاز ہے. تو ہم جو یہ عموماً چوٹ کھاتے ہیں نا، یہ اپنے ہی ہاتھوں کا قصور ہوتا ہے. دوسرا،
دیکھیے مشورہ دینے والے نے مشورہ دیا ہے، اب غلط بھی تو ہو سکتا ہے نا اس کا مشورہ. اس نے اپنے طور پر اپنے تجربے کے طور پر آپ کو بات کی کہ اب یوں کر لیجئے گا. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بات اس کی اپنی ذات کے لیے تو اس نے بہتر پائی ہو، ٹھیک ہے، آپ کی ذات کے لیے وہ بہتر نہ ہو. پھر اس نے مشورہ آپ کو جو دیا تھا اس کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے، اس مشورے پر عمل درآمد کرنے کا جو انداز ہوتا ہے، کیا وہ آپ نے درست انداز سے کیا؟ جب بعد میں اس کو پوچھیں گے نا یار مشورہ تم نے دیا تھا یہ تو گڑبڑ ہو گئی، تب بولو گا میں نے یوں تھوڑی کہا تھا بھائی، اب بات سمجھتے تو صحیح، میں نے تو یوں کہا تھا. اور یار غلطی ہو گئی، واقعی تمہاری یہ بات تو یاد ہی نہیں رہی، تو اس میں قصور کس کا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیشہ پیش نظر ہونی چاہیے. اچھا بات خراب ہو گئی تو اس کو جس نے مشورہ دیا اس کو جا کے کچھ بولیں تو کہ یار ملامت نہیں کرنی، نہیں، ملامت کیا کرنی ہے. اگلی کال دیجیے. اس نے مشورہ ہی دیا تھا نا، ٹھیک ہے، حکم تو نہیں دیا تھا. اس نے مشورہ دیا، آپ کی سمجھ میں آیا تو عمل کیا نا. نہیں تو وہ بھی تو جتاتا ہے ہمارے مشورے پہ عمل کیا نا بیٹا. آج یہ جو پہنچا ہے نا، اب اسے بھی تو سمجھانا ہوتا ہے، جب مشورہ دیا تھا کامیاب ہو گئے تھے، جتا رہے تھے، اب تمہاری مشورے پہ ناکام ہو گئے. نہیں وہ اگر غلط کر رہا ہے تو آپ کو ضروری غلط کریں آپ. اچھا بس اوقات مشورہ جس کو دیا جاتا ہے نا، بولا یہ آج جو جس مقام پہ نا یہ ہمارے مشوروں سے پہنچے. اور کیا. دیکھیں یہ کم ظرفی ہوتی ہے لوگوں کی، اعلیٰ ظرف لوگ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اللہ 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 اللہ. وہ ظرف سے مجھے یاد آ گیا، اعلیٰ ظرف سے، اعلیٰ ظرف سے ایک شعر یاد آیا کہ جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں، سراحی سر نگوں ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانہ. کیا کہا یار. مزید کال شامل کرتے ہیں. مسئلہ ہی ہے سلمان بھائی، کوئی مسئلہ مسئلہ نہیں نہیں ہے. جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر تاری ہند محبوبہ یو پی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے نگران شورا سے سوال میرا یہ ہے کہ ہم مشورہ کیوں کریں؟ بعض اوقات انسان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ میں مشورہ کروں، کیا میری عقل کامل نہیں، کیا میرے پاس دماغ نہیں، کیا میں دوسروں کا محتاج ہوں؟ اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے چند مدنی پھول اس موضوع پر شروع میں بیان کیے. اگر واقعی اگر کوئی یہ کہتا ہے نا کہ کیا میری عقل کامل نہیں، کیا میں سمجھدار نہیں، کیا مجھے سمجھ نہیں آتی، تو میں مشورہ کیوں کروں، تو اس کو جواب یہ ہے کہ اگر آپ کی عقل کامل ہوتی، آپ کی عقل اچھی ہوتی، کامل تو میں نہیں کہوں گا، اور آپ واقعی سمجھدار ہوتے تو مشورہ ضرور کرتے. یہ مشورہ نہ کرنے کی جو آپ دلیلیں بیان کر رہے ہیں نا، یہی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو مشورے کی بہت حاجت ہے. آپ اپنی مت چلانا، مار کھا جاؤ گے، چھوٹے کھاؤ گے. اچھا مشورہ اور مدنی مشورے میں کیا فرق ہے؟ دعوت اسلامی کے جو کام ہیں انہیں ہم مدنی کام کہتے ہیں. ٹھیک ہے، نیک کام، ٹھیک ہے. اچھے کام، اس کو ہم مدنی خیر کے مناسبت کرتے ہیں. تو ہم نے مشورے کو ایک مدنی مشورہ کر دی، کیونکہ یہ آپس میں جو ہم مشورہ کر رہے ہیں یہ خیر کے امور پر کر رہے ہیں، ماشاءاللہ. نیک امور پر کر رہے ہیں. لیکن ہر مشورے کو جو آپس میں ہم کر رہے ہوتے ہیں اس کو ہم مدنی مشورہ نہیں کہتے. دعوت اسلامی کے جو مدنی کاموں کی کارکردگی لیتے ہیں، دیگر جو دعوت اسلامی کے مدنی کاموں پر غور و خوض کرنے کے لیے ہوتا ہے، وہ مدنی مشورہ ہوتا ہے. اور ویسے مدنی مشورہ اس کو بھی کہتے ہیں، پھر اس کو بھی کہتے ہیں کہ پھر اس میں کوئی گناہ بھی نہ ہوتا ہو، بلا اجازت شرعی دل آزاری نہ ہوتی ہو، غیبت چغلی تہمت نہ ہوتی ہو. اس طرح کی چیزیں تو تب مدنی ہے نا. تو یعنی نام ہو یا نہیں ہو، اگر مشورے کی نوعیت مدنی ہے تو پھر وہ مدنی مشورہ ہے. وہ تو دیکھیں نا، نارمل اگر کوئی تنظیم سے ہٹ کر بھی کوئی مشورہ کار خیر پر مشورہ کر رہا تو میں کہوں یہ تو آپ کا مشورہ تو مدنی مشورہ ہے یار. سبحان اللہ. مدینہ دعوت اسلامی کی ایک ٹرمینالوجی بھی ہوگی، مدنی مشورہ کہہ سکتے ہیں، ہماری اصطلاح ہے. ٹھیک ہے. مدنی چینل. مدنی چینل. اچھا بھائی صاحب یہ بتائیے کہ گھر والوں سے، جو گھر والے ہیں ہمارے، ان سے بھی مشورہ کرنا چاہیے اور باہر کے لوگوں سے؟ بس وقت گھر والوں سے کریں تو گھر والے کہتے ہیں بس ہمارے مشورے پہ آپ ادھر ہیں، آپ باہر نہیں کریں، تو کیا صورتحال ہونی چاہیے؟ مشورہ آہل سے کرنا چاہیے، وہ میں نرس کر دیا. مدینہ اگر گھر میں ہے تو گھر میں، باہر ہے تو باہر. مدینہ. واہ سبحان اللہ. مدنی چینل کے ناظرین جو سوالات ہمیں بھیج رہے ہیں میسیجز کے ذریعے سے، ان کی طرف بھی کچھ آتے ہیں، کالز بھی ہیں، بہرحال ان کو بھی شامل کرنا ہے انشاءاللہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا سے مشورہ چاہیے کہ دنیاوی اعتبار سے کیا ذہن ہونا چاہیے، مجھے کتنا کمانا چاہیے، کتنی کمائی کر لوں، کتنا ارن کر لوں؟ دیکھیں اگر آپ کمانے کی کوئی لمٹ نہیں باندھیں گے نا تو کمانے کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. میرا مشورہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے جو بھی ایک واجبی اور ضروریات پوری کرنے والے نارمل اخراجات ہوتے ہیں،
ان کی لسٹنگ کر لیں اور اس میں قناعت کا شہد بھی ڈالیں سبحان اللہ. اور پھر صبر و شکر کا اس میں مطلب کہ وہ مٹھاس بھی اس میں ہونی چاہیے. تو یہ سب کرا کر ایک اپنا پہلے بجٹ بنائیں, اس کے بعد پھر اس کے مطابق آپ کمائیں. اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ میری آمدنی اتنی ہے کہ میرا گھر چل جائے گا, تو پھر اسی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے آپ کو صرف مال کمانے میں کھپا نہ دیں, صحیح. ورنہ اس میں انسان کی زندگیاں ختم ہو گئی ہیں کمانے میں. تو ایک نارمل سی ایک بجٹ لائف بنائیں اور پھر کمائیں. اور بس یہ حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. یہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد تھے. آپ کپڑے بیچا کرتے تھے, گٹھری ہوتی تھی آپ کے پاس, اور اس دن کا آمدنی ہو جاتی نا تو آپ گٹھری لپیٹ کر چلے جاتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ نہیں تھا کہ اب صبح 9 بجے کھولنی ہے تو رات کو 9 بجے بند کرنی ہے. صحیح. تو یہ ہوتا تھا کیونکہ مقصد عبادت ہے, کیا بات, اور یہ کمانا ہماری ضرورت ہے. اللہ اکبر. تو ضرورت کو مقصد پر فوقیت دے کر ہم لوگ نقصان میں آ گئے. حضور معاملہ جو دیکھا ہے وہ ایک برعکس بھی ہے اور عجیب بھی ہے. یعنی جب بندہ 10,000 روپے کما رہا ہوتا ہے, 15,000 روپے کما رہا ہوتا ہے, تو وہ سوچ رہا ہوتا ہے بھائی 15,000 کما رہا ہوں, 15 سے میں 20 پر آؤں گا تو میرا یہ ضروریات کا جو لیول ہے یہ کسی حد تک فل اپ ہو جائے گا اور میری پرابلمز جو ہیں یہ ریڈیوس ہو جائیں گے. لیکن دیکھا یہ گیا ہے, مشاہدہ یہ ہے کہ جب اس کی سیلری 20 ہو جاتی ہے تو پھر بھی وہ اسی درجے پر ہوتا ہے جس وقت 15 تھی. یعنی 15 تھی تب بھی پریشان تھا, 20 ہے تب بھی پریشان ہے. سلمان ہاتھ کھول دیتا ہے. آپ نے نارمل کم پانی میں کبھی وضو کیا ہے؟ ہاں, کہ آپ کو لگے گا کہ یار ختم نہ ہو جائے, وضو ہو جائے میرا, اس پہ کیسا پانی استعمال کرتے ہیں آپ؟ پھونکی استعمال کرتے. اور اگر فراوانی ہو جائے تو پھر تو عام روٹین یہی ہے. حالانکہ وہی اتنی دھوئے, جی وہی روئے والا پانی, بالکل ایسی بات, وہی منہ دھویا, ایسی بات, کوئی مطلب کہ کوئی زیادہ اعضا نہیں دھوئے, جی کوئی 4 کی جگہ پہ کوئی 6 فرض ادا نہیں کیا آپ نے, ایسی بات. ٹھیک ہے, وہی وضو کیا جو کم پانی میں کیا, لیکن اس کم پانی کو آپ نے کم پانی کے طور پر استعمال کیا, اس کے قطرہ ضائع ہونے سے آپ نے بچایا, جی آپ کا وضو ہو گیا. صحیح بات. جب پانی کی فراوانی تھی تو آپ نے وہی فرض اور وہی سنتیں وغیرہ ادا کی, لیکن پانی اس سے میرا خیال ہے 3 یا 4 گنا زیادہ استعمال ہو گیا ہوگا. تو یہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہم چیزیں وہی استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہاتھ کھول دیتے ہیں, فراوانی کر دیتے ہیں. ٹھیک. کم آمدنی میں بھی لوگ گھر چلاتے ہیں, زیادہ میں بھی گھر چلاتے ہیں. تو قناعت ایک ایسی دولت ہے کہ نصیب ہو جائے تو کم آمدنی میں بھی اللہ کی رحمت سے صبر آ جاتا ہے. مدینہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال ہے حضور, سوال کرنے کا نام تو یہاں مینشن نہیں ہے, سوال کرنے والے کا سوال بڑا اچھا ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے مشورہ کیا جائے اسے کس احتیاط سے مشورہ دینا چاہیے, وہ کن چیزوں کو مد نظر رکھے, ملحوظ خاطر رکھے؟ اگر یہ کام مجھے کرنا ہوتا تو میں کیسے کرتا؟ اللہ اکبر. اللہ, جو اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. اگلا سوال ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا سے سوال یہ ہے کہ گھر والوں سے لائٹ کے لیے پیسے مانگے ہیں, کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے سال والی لائٹیں بھی خراب ہو گئی تھیں, اب ہم کیا کریں؟ چراغا کے لیے. چراغاں کے لیے. ہاں جی. ہاں تو کیوں خراب کی؟ جواب تو دو نا. پچھلے سال بھی تو گھر والوں نے پیسے دیے ہوں گے, لائٹیں لائی ہوں گے, اور لائٹیں لانے کے بعد پھر اس کو یوں ضائع کر دیا ہوگا, اور اب اس سال دوبارہ آپ کہہ رہے ہیں کہ تو سنبھالنا چاہیے تھا نا پچھلے سال کی لائٹوں کو اس سال کے لیے. ان کا گھر والوں کا سوال تو واجبی ہے نا, کہ مطلب یہ کہ دیں ان کو تھوڑا سا سمجھا بجھا کر یوں کرا کر پھر دے دیں تاکہ لائٹ آ جائے نا, مدینہ گھر سجانا ہے. ماشاءاللہ. یہ جو دیکھ رہے ہوں گے شاید تو بولیں گے دیکھیں نگران شورا نے بھی کیا دے دیں, تو اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں. دیکھیں وہ یہ بول رہے ہیں دے دیں اب آپ مجھے, تو کیا کہیں گے؟ نہیں, سمجھا بجھا کر دینا تو پڑے گا نا. مدینہ مرحبا. سجانا نا, بلڈنگ سجانی ہے, اور انشاءاللہ یہ روشنی اللہ نے چاہا تو قبر کی روشنی کا باعث بن جائے گی. سبحان اللہ. آقا کی محبت میں, آقا کی چاہت میں, اور میلاد مبارک کی خوشی میں جو اپنا گھر سجائے گا, چراغا کرے گا, روشن زن انشاءاللہ اس کی قبر بھی سجے گی, اور قبر بھی نور مصطفیٰ سے روشن ہوگی انشاءاللہ. اچھا, امید ہے کہ انشاءاللہ چاند امیر سنت فرماتے ہیں تم کرو جشن ولادت کی خوشی میں روشنی, وہ تمہاری گورے تیرا جگمگاتے جائیں گے. گورے تیرا یہ اندھیری قبر. ہاں جی. اچھا صاحب, یہ ہے کہ جشن ولادت کا ٹاپک چھڑا ہے, تو یہ بتائیے گھر مبارک جو امیر علیہ سنت کا آپ نے زیارت کری, سجیا, اور آپ نے اپنا گھر سجایا, ابھی تک کچھ پتہ چلے اس بارے میں؟ الحمدللہ دونوں
सज चुके हैं। हाँ? सुभान अल्लाह। अच्छा, इसकी 25 को आप कुछ पूछ कुछ करते हैं? जैसे सफर आया, सफर का महीना इख्तिताम हो रहा है, सफरुल मुजफ्फर, तो आप मतलब खुद तो ऐसा नहीं है ना कि लड़ियां लेके और तार वार आपने लगाए ऐसा, आपने खुद बाने कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मुझे ही मशवरा करने की सादत मिली है और फिर काम सौंप देता हूँ कि कर लें ये सारा। क्या फिर थोड़ा नीचे आकर देख भी लेता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इन्वॉल्व, ये तो हर मुसलमान का पर्सनल काम है। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह। जैसे तो पर्सनल, आपकी फैमिली को अगर दावत इस्लामी में मैं नहीं भी हूँ तभी ये मेरा पर्सनल काम है कि मैं अपना घर सजाऊंगा। जैसे अगर मैं यूं लूं कि अगर आपकी फैमिली को भी मैं देखूं, मैं जितना जानता हूं हामिद को, बगदाद को, तो आप नहीं कहेंगे जब भी वो सजा लेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो आप पिछले सालों मुल्क से बाहर भी रहा हूँ, तो 25 सफर को हमारा घर सजता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ये सजा लेते हैं। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब वो सजा लेते हैं तो फिर आप इन्वॉल्व क्यों हो रहे हैं? छोड़ दें। अपनी खुशी भी तो कोई शेयर है नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी खुशी, अपनी चाहत, अपना एक लुत्फ होता है यार, ये काम तो मिलकर। और 25 सफर को क्यों? आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स पर हम अपना घर सजा। और किन मौके पर घर सजाना चाहिए? मैंने तो पिछले साल जो गुजरा है 26वीं को भी घर सजाया था। अल्लाह 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 अल्लाह, सुभान मेरे अल्लाह। बापा के जश्न विलादत पर मरहबा, मदीना। मेरा घर तो मैंने सजाया था। तो ये इसमें क्या नियत थी कि 26 में आप सजा रहे हैं? खुशी में घर सजाते हैं लोग, शादी होती है बच्चों की घर सजाते हैं, अकीका करते हैं तो घर सजाते हैं। यानी ये एक समझे कि इस तरह के एक उर्फ है, लोग एक खुशी का इजहार करने का एक तरीका है कि आप अपना घर सजाते हैं, चरागा करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं, तो एक खुशी होती है। तो खुशी के मौके पर तो आमना के लाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से बढ़कर क्या खुशी है? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो उसमें तो ज्यादा सजाना चाहिए। फिर मुझे ये सब खुशी मनाने की जो तमीज या खुशी मनाने का ये जो इतना मुनफरिद अंदाज मिला, वो 26 वाले मुर्शिद के सदके में मिला। सुभान अल्लाह। तो उनकी विलादत पर भी मुझे खुशी है 26वीं पर, तो ये तो चेन है पूरी। मदीना मदीना। वो कपड़े भी नए पहनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बात है। ईद, ये सवाल है यहाँ पर जी, निगरान शुरा जो बैग साथ लेकर आए हैं, इस बैग में क्या है? इतना अंदर तक तो नहीं रह जाओ यार। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं जी। देखें बहरहाल, आप देखिए, आप इस बैग को पहन के आए हैं, आवाम सामने देख रही है, बैग जो है वो टेबल पे रखा हुआ है। वो जरूरत की चीजें हैं, ठीक है। और अब ये चार्जर टाइप की चीजें हैं, तो मेरा वो पीसी टेबलेट इसके अंदर है। सही। तो बात जरूर की कुछ चाबियां वगैरह हैं। तो मदीना मदीना। ऐसा इसमें क्या मतलब है कि बहुत एक पर्सनल चीज है, उसके बारे में लोग सवालत कर रहे हैं, तो इसमें क्या मशवरा देना चाहेंगे? इसमें मतलब कि सिंपल सी बात है, इनकी मोहब्बत है, कौन किसके बारे में पूछता है? चले तो आपसे मोहब्बत। यहाँ यार रोडों पे लोग पड़े होते, कोई पूछने वाला नहीं होता। आपसे आपके बैग के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें। क्या बात, लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। आप तो चले बुरा नहीं, सेलिब्रिटी है ना, एक मशहूर शख्सियत है, एक मारूफ शख्सियत है, एक नेक तसव्वुर है आपके हवाले से, लेकिन लोग नॉर्मली भी होता है ना, क्या है इसमें, क्या है बताओ, अब वो नहीं बताना चाह रहा, फिर भी नहीं, मतलब कि एक होता है मोहब्बत वाले होते हैं कि वो चलो पता चल जाए क्या है, और एक होता है कि मतलब तजस्सुस, जिसको अपने टटोलना बोला। तो मैं अपने बारे में ये नहीं समझता कि कोई यूं टटोलेगा, एक मोहब्बत होती है कि ये क्या है। ठीक है, आपके बारे में तो। अच्छा, कभी ऐसा होता है अपने बारे में मुझे तो अपने मेरे बारे में दीगर के बारे में भी बता देना। अब वो हमारे मदनी चैनल के नाजरीन तो आजाद है ना, हमें तो आप कह देते हैं कि यार ये सभी आपके ताल्लुकात पर डिपेंड करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, अगर कोई ये बात बताइए, अगर जैसे कोई मदनी मशवरे में आए हैं, मदनी मशवरे में हैं या किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे तबीयत में वो बात थी जो कि मजा नहीं आया, निगरान शुरा के पास ले सिद्दीक भाई, ये हंजला है। हंजला ये कौन है आपके? नवासे हैं। अल्लाह, चले हंजला भाई आ गए। आपका लोगों से मिलना जो है ज्यादा है और मुलाकात रहती है। अब जैसे किसी मदनी मशवरे में कोई ऐसी बात हो गई कि वो एक तबीयत में मजा नहीं आया, और या बसों का ऐसी जगह बैठे हुए थे कि वो एक मूड जो होता है ना इंसान का खराब हो गया। अब जब बाहर निकले तो लोग आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और ये कि बहुत उससे आ रहे हैं कि शायद उसकी यादगार मुलाकात हो जाए। बोले आज मैंने निगरान शुरा से हाथ मिलाया, अब मूड जो है वो थोड़ा जो है बुझा बुझा सा है, तो क्या कहेंगे, उसको कैसे मिलेंगे? होता है, कंट्रोल करना पड़ता है। आने वाले को ये नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है। सही। उसके गुमान और उसने जन के मुताबिक आपको अपना बड़ा अंदाज काम है हजूर। आप देखें 9 घंटे
آپ نے ایک مدنی مشورے کے اندر شرکت کی ہے یا 9 گھنٹے آپ نے کام کیا ہے, آپ اب تھک چکے ہیں, بعض وقت بندہ فرسٹریٹڈ ہو جاتا ہے, ایک جیسی روٹین میں ہے, اب آپ جو مل رہا ہے, اچھا آپ کی چاہ رہے ہیں کہ میں اب آرام کروں, جا کے تھوڑا سکون کروں, اور جب آپ جا رہے ہیں رستے میں آپ کو ازدحام مل رہا ہے, اب ان کی ساری مسکرا کے, اور وہ سارے چہرے مسکرا کے ملاقات کریں ہم سے, کیسے مسکرائیں؟ بعض اوقات اس طرح کا ملنا تھکن بھی اتار دیتا ہے. اللہ اللہ. اچھا یہ بات اپنی جگہ آپ اتنا ضبط کیسے کرتے ہیں؟ جیسے ہم آئے نا تو ہم نے سیٹ دیکھا, ارے واہ تبدیل ہو گیا ہے یہ وہ, تو ایک آدھ جملہ ہم تینوں نے ہی کچھ نہ کچھ کہا. اچھا میں نے نوٹ کیا ابھی تک کی گفتگو میں تو آپ نے کوئی تذکرہ ہی نہیں کیا, میرا خیال ہے آپ نے نظر جما کے دیکھا بھی نہیں ہے. مجھے ڈائریکٹر صاحب کہیں کیا مطلب کیوں اتنا اگنورینس ہے, کیسے اتنا ضبط کیسے؟ اگنورینس کیا ہے, آپ لوگوں کا سلسلہ ہے, سیٹ بدلو نہ بدلو, میں نے سیٹ کو کرنا کیا ہے, ہمیں بھی سیٹ اپنے کو ہر سیٹ کے ساتھ سیٹ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. نہیں اتنا ضبط کیوں ضبط بات نہیں ہے, جس کا جو کام ہے وہ اپنا کام کر رہا ہے, میرا جو کام ہے میں یہی نا اپنے کام سے کام رکھتے ہیں نا. اس کے علاوہ اور بھی تو باتیں جس پہ غور کرنا چاہیے. مدینہ ٹھیک ہے جی. مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ جاری و ساری ہے, آپ دیکھ رہے ہیں, اور موضوع ہے ہمارا مشورہ, اس پر ہم نگران شورا سے سوال بھی کر رہے ہیں. ایک ڈائمنشن جو میرے ذہن میں موجود تھی اور میں چاہ رہا تھا نگران شورا سے ہم اس پر بھی مدنی پھول لیں, اور یہ ایسی ڈائمنشن ہے کہ جو جتنے ہم سب آپ لوگ جو اسکرین پر موجود ہیں اور ہمارے حاضرین موجودین ہیں, تقریباً سبھی سے اس کا تعلق یا واسطہ بنتا ہے. بعض اوقات حضور گھر کے اندر کچھ پرابلم ہو جاتی ہے, چپلش ہو جاتی ہے, انبن ہو جاتی ہے, بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے, بہنوں بھائیوں میں انبن ہو جاتی ہے, اور میاں بیوی میں انبن ہو جاتی ہے, یا گھر کا ماحول جو ہے وہ بعض اوقات کشیدہ ہو جاتا ہے. تو ایسی صورتحال میں کس سے مشورہ کیا جائے, کس طرح بات کی جائے, اور جو ہمیں مشورہ ملے اس پر امپلیمنٹ جو ہے وہ کیسے کیا جائے؟ جیسے مثال کے طور پر میرے بھائی سے ایک اللہ نہ کرے کبھی تنازع ہو جائے, اب تنازع ہو گیا ہے, تو اب اگر اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں, عابد باپو نے مجھے کہا یار آپ اپنے بھائی کے پاس چلے جائیں اور اپنے بھائی کو جا کے ملیں, بیٹھیں, اس کے لیے کچھ تحفہ لے جائیں. انہوں نے تو مشورہ دے دیا, بات کر دی, عمل تو مجھے کرنا نا, میں کیسے کوئی چیز خریدوں, ہاں جی, میں کیسے خریدوں اور خود چل کے جاؤں اور ادھر جا کے آگے جو میرا حال بنے گا وہ ایک الگ معاملہ, میرے ذہن کے اندر خدشات, غلطی بھی اس کی ہو تو پھر غلطی بھی اس کی ہو, تو ایسی صورتحال میں کس سے مشورہ کیا جائے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے؟ میرا تو اس میں مشورہ یہی ہے کہ جیسا معاملہ ویسا ہی فرد آپ کو دیکھنا پڑے گا. یار میں کروں کیا, پہلے تو ایک آپ کے اندر حل کرنے کی صلاحیت, یعنی حل کرنے کا جذبہ ہے یا نہیں ہے. اب آپ ہی نہیں چاہتے کہ اس مسئلے کو حل کرنا ہے, تو میں مشورہ کیا کرتا ہے؟ صحیح. آپ حل چاہ رہے ہیں, سب سے پہلا تو یہ کہ ہاں میں حل چاہ رہا ہوں, میں مل کر اور محبت کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. پہلے تو آپ کی یہ طلب ہے یا نہیں ہے. صحیح. آپ کی یہ طلب جو ہے نا, اگر آپ بگاڑنا چاہتے ہیں, اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں لڑائی کے بعد یا نا اتفاقی کے بعد, کیا چھوڑوں گا تو نہیں میں اس کو, اب کیا ہے جس کو میں نقصان پہنچاؤں, یہ آپ کی طلب. مشورہ دینے والا بدل جائے گا, کس سے مشورہ لینا ہے. آپ کی طلب بنانے کی ہے, یار کیسے دوستی کروں, کیسے محبت کروں, کیا کروں کہ یار اس کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ میری بحال ہو جائے. تو مشورہ جی کس سے لینا, اب یہاں آپ کا فرد بدل جائے گا. ٹھیک ہے. اب بھائی سے لڑائی کس چیز پر ہوئی ہے؟ کاروبار پر ہوئی ہے, کھانے پینے پر ہوئی ہے, گھر جائیداد پر ہوئی ہے, گھر بنانے نہ بنانے پر ہوئی ہے, اس کس موضوع پر ہوئی ہے. تو اس کے بعد آپ کا مشورہ کس سے کرنا ہے, وہ فرد بدل جائے گا. ٹھیک. تو سب سے پہلے آپ کی طلب کیا ہے یہ دیکھنا ہے. صحیح. آپ کی طلب بنانے کی ہے یا مزید بگاڑنے کی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ افراد کی تبدیلی یہاں آ جائے گی. ٹھیک ہے. پھر آئے گا کہ موضوع کیا ہے, نا اتفاقی کا سبب کیا ہے. صحیح. تو یہاں بھی افراد کی تبدیلی آ جائے گی کہ اب اس معاملے میں کس سے مشورہ کروں. بسا اوقات والد صاحب کو بندہ اس میں اگنور کرتا ہے. ٹھیک. والد صاحب کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کے والد صاحب حیات ہیں اور دو بھائیوں میں کوئی پرابلم ہو گیا تو وہ اپنے والد کے پاس چلا جائے. سبحان اللہ. اب وہ کس طرح میں مسئلے کو حل کروں. باپ سے زیادہ کوئی مخلص نہیں ہو سکتا اولاد کے لیے, میں نے اتنا سمجھا ہے. والد ہوتا ہے. تو پھر باپ کے بارے میں یہ گمان نہیں ہونا چاہیے کہ باپ میرا ون سائڈ ہو جائے گا, کیونکہ باپ کو اپنی دونوں آنکھیں پیاری ہوتی ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اچھا باہر والا مشورہ دے گا نا تو آپ کو لگے گا کہ ایسے میرا دوست ہے. یہی مشورہ باپ دے گا تو بولے گا یار اسے سائڈ لے لی ہے. جیسے کہ دوست بولے گا جانا یار تو جا کے معافی مانگ لے, تو اپنے کو اچھا لگے گا. باپ بولے گا نا جا آپ تو اسی کی سائڈ لوگے نا. تو یہ اپنے اندر بھی تو مشورہ جب ہم لے رہے ہیں
تو مشورہ لیتے وقت سامنے والے پہ اعتماد ہونا چاہیے، وہ درست مشورہ دے گا۔ تو ایک تو یہ انتخاب، کیونکہ میں بہت زیادہ پرٹیکولر جواب تو نہیں نہ دے سکوں گا، صحیح، میں آپ کے سامنے فارمولے رکھ دوں گا، جنرل بات، بالکل ایسی بات مدینہ اسی طرح اگر میاں بیوی کے درمیان خدا نخواستہ کوئی چپکلیش ہے، جھگڑا ہے، تو اس میں دیکھا جائے کہ کون ہے جو مطلب کہ اس طرح ہم دونوں کے گھر کو سنوار سکتا ہے۔ صحیح، اب آپ مطلب کہ پتہ ہے کہ یار میری بہنوں کی تو میری بچوں کی امی سے بنتی نہیں ہے، صحیح، یا میری بیوی سے نہیں، اب بہنوں سے مشورہ کرو، بولو کیا بولتی ہو، میں کیسے اس کے ساتھ کروں، تو اس نے تو جو کرنا ہے نا وہ کرنا ہی ہے۔ صحیح، اچھا ماں سے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہے، اب ماں سے مشورہ کرو کیا بولتی ہو کیسے کروں، تو وہ بھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اچھا وہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی اس کی نہیں بنتی، تو کس سے مشورہ کریں؟ اب آپ گھر بنانا چاہتے ہیں یا توڑنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک، بنانا چاہتے ہیں تو پھر ان سے مشورہ کریں جو آپ کو بنانے پر اچھی رائے دے سکیں۔ صحیح، یہ انتخاب سب سے پہلے آپ کی اپنی سوچ پر منحصر ہے مدینہ مدینہ، کہ آپ مسئلے کا حل کیا چاہتے ہیں، صحیح، یا کوئی حل آپ کے ذہن میں نہیں ہے، تب بھی آپ پھر کسی امین اور تجربے کار اور خوف خدا والا، یہ تین چیزیں میں خاص بیان کروں گا۔ سبحان اللہ، امین ہو جس سے مشورہ کرنا ہے، جی، امین ہو، مانتدار ہو، اور خوف خدا والا، خدا سے ڈرتا ہو، اس کے افعال، اس کے کردار، اس کی باتیں، یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، میں آپ کو جو عرض کرنے جا رہا ہوں، اسی بات، ٹھیک ہے؟ اس میں نہ ماں ہے، نہ بہن ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی بھی نہیں ہے، اس میں میں نے ایک جرنل بات کی ہے ٹھیک، کہ جب آپ کسی سے مشورہ لینا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیے کہ یہ اس کے اندر سے خوف خدا کی کوئی علامتیں ظاہر ہوئی یا نہیں ہوئی، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، نیک ہے، متقی ہے، صحیح، وہ اللہ سے ڈر کر آپ کو مشورہ دے گا، آئے ہے، ٹھیک ہے؟ کیا میرے مشورہ میں دے رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے روز میری پکڑ ہو جائے، کیونکہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، روایت یہ کتابوں میں لکھا ہے، جی، سبحان اللہ، اس لیے مشورہ دینے والے پر یہ واجب ہے کہ درست مشورہ دے۔ بالکل، اب مشورہ دینے والے کو ہی نہیں پتا کہ مجھے مشورہ دینے کے میرے لیے شرعی احکام اور آداب کیا ہیں، تو وہ مشورہ اپنی نفس کی وجہ سے دے دے گا۔ اچھا آپ مشورہ جس سے کرنے جا رہے ہیں صحیح، وہ بھی اس سے چوٹ کھایا ہوا ہوگا، یا اس کو بھی اگر اسے خدا نہ خدا بغض اور کینہ ہوگا، تو پھر تو وہ تو ہے نا کہ ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ ٹھیک، تو یہ ساری چیزیں مشورہ کرتے وقت ہمارے پیش نظر ہونی چاہیے، امین ہو، خوف خدا والا ہو، پھر تیسری بات تجربے کار ہو، اس کو تجربہ ہو، جس کام کا ہاں مشورہ جس کرنا، کام کا ہو اس کو تجربہ ہو کہ یار اس معاملے میں یہ مجھے اچھا مشورہ دے گا۔ تو یہ 3 4 5 چیزیں پہلے آپ کو خود سلیکٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، صحیح، پہلے آپ نے متعین کرنا ہے کہ میرے نزدیک اس کا حل کیا ہونا ہے، یعنی بنانے بگاڑنے کیا کرنا ہے، بنانے ہی کی بات ہونی چاہیے، مدینہ، بگاڑنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، بنانے کے لیے آیا ہے، بگاڑنے کے لیے نہیں آیا، تو جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا، تو برائے وصل کردن آمد، ہاں تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی، کہ تو جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے، توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا، نہیں آیا۔ اور تو اب اگر کسی آپ اچھے آدمی سے، خوف خدا والے نیک آدمی سے بات کریں گے تو آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیات بیان کرے گا، ٹھیک، آپ بولو گے نہیں یار میرے ساتھ تو میں نہیں پتا کیا ہوا، وہ ادفع باللتی ہی احسن، اللہ اللہ اللہ، واہ، اللہ فرماتا ہے برائی کا سبحان اللہ، اے سننے والے برائی کو بھلائی سے ٹال، اللہ، سبحان اللہ، تو نہیں یار اس نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، تو آپ کو بتائے گا ٹھیک ہے سرکار فرماتے جو تجھے ظلم کرے اسے معاف کر، سبحان اللہ، جو تجھ سے توڑے اس سے جوڑ، سبحان جو اللہ، تجھ محروم کرے اسے عطا کر۔ سبحان اللہ، پھر قیامت کے روز ان لوگوں کے لیے بلا حساب جنت کی بشارت ہے جو دنیا میں لوگوں کو معاف کر دیتے تھے۔ سبحان اللہ، تو سبحان یوں پھر وہ اس طرح کی باتیں بتائے گا، میاں بیوی میں مسئلہ ہے تو اس کو بتائے گا ٹھیک ہے تیری بیوی میں اگر خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں تو اس کی کوئی خوبیاں بھی ہوں گی، کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خوبیوں پر نظر کرنے کا بھی فرمایا ہے، ٹھیک ہے، اس خوبیوں پر نظر کرو۔ تو پھر اس طرح کے لوگ ملیں، آپ ان کی باتوں سے اندازہ لگا لیں گے، ٹھیک، تجربہ ہے، آپ بھی پانی کو مم نہیں بولتے، دودھ کو دودھو نہیں بولتے، کھڑے کھڑے آپ بھی نہیں سوتے، لیٹ کر سونا ہو تو لیٹتے آپ بھی ہو، کھانا کھانا ہو تو ناک کے سوراخوں میں ڈالنے کے بجائے آپ کو پتا ہے کہ منہ میں ڈالا جاتا ہے کھانا، تو سمجھ آپ کو بھی پڑتی ہے کہ یار یہ جو مجھے مشورہ دے رہا ہے اس سے میں ٹوٹوں گا کہ جوڑوں گا۔ ٹھیک ہے، یہ سب مطلب آدمی ایسے ہی اپنے طور پر بچہ بنتا ہے اور اپنے طور پر نادان بنتا ہے تو وہ خود کو دھوکہ دے کر اپنا ہی نقصان کرے گا۔
تو یہ پتہ چل جاتا ہے. جیسے وکیل کو پتہ چل جاتا ہے کہ جو کیس میرے پاس لایا ہے وہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. شروع میں تو سارے بولتے ہیں کہ میں سچا ہوں, جو فائلیں کھولتا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. سچا ہے اس کا مقدمہ لڑے, جھوٹا ہے تو فائل واپس کر دے. اچھا یہ سب جیسے کوئی میں جھوٹے کا ساتھ نہیں دیتا. وہ وکیل تو ادھر ہم نے سنا ہے وہ پہلے بولتے ہیں آپ بتائیں کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, پہلے پوچھ لیتے ہیں وہ. یعنی جب سچا ہے تو پھر تو سچا ہی, اگر جھوٹا ہے تو پھر جھوٹ کو بھی تو وکیل سچ بنانا ہوتا ہے نا. مطلب یہ ضمناً بات چلی جی تو میں کہہ دیا کہ یہ وکیل کو بھی, اگر وکیل بھی دیکھتے ہیں, بعض وکیل یہ اس طرح کے ہوتے ہیں تو ان کو بھی دیکھیں کہ گھر ٹوٹ رہا ہے تو وہ سمجھائیں بجھائیں, اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. آپ کے دو کلام آپ کو دنیا اور آخرت میں سرخرو کر سکتے ہیں, اللہ کی رضا دلا سکتے ہیں, آپ کے بگڑے کام سنوار سکتے ہیں. آپ کسی کا بھلا کرو گے آپ کا بھلا ہوگا, آپ برا کرو گے ڈریں گے آپ کا برا نہ ہو جائے. اچھا یہ سب یہ شاہ فرمائیے, جیسے کہ کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے, اب وہ اپنا مسئلہ بتائے گا تو اس کو گھر کی بات پتہ چل جائے گی, تو اس وقت کیا انداز اس قسم کا رکھیں کہ ایک شخص ہے, ہو سکتا ہے وہ آپ کا دوست ہو, آپ کی سائڈ لے گا یا پھر وہ مشورہ دینے میں تھوڑا جھول کھا جائے گا. اگر کوئی شخص اس طرح کر کے بات کریں کہ زید ہے ایک بکر ہے, تو اس طرح وہ جو فیصلہ کرے. بعض اوقات باپو شریعت کے تقاضے پورے کرتے ہوئے بات بتانی پڑتی ہے. کچھ ہوتے ہیں مطلب کہ وہ اچھالنا, ایبوں کو اچھالنا. اب میں نے بات ہی آپ سے کرنی ہے, مجھے رائے آپ سے لینی ہے, تو مجھے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھنی پڑیں گی کہ دیکھو یہ, ورنہ مشورہ مجھے کیسے دیں گے آپ. صحیح. تو ان چیزوں کو ہے تو ہر جگہ پر یہ عیب کھولنا نہیں ہوتا. صحیح. بعض جگہوں پر برائی بیان کرنی, دیکھیں نا غیبت کہاں جائز ہے, جائز بھی ہے, غیبت کہاں جائز ہے, اس کی صورتیں ہیں. اب قاضی کے پاس اگر کوئی مقدمہ لے کر آئے گا تو قاضی کے پاس بیان نہیں کرے گا. مفتی کے پاس طلاق کا مقدمہ جائے گا تو مفتی کے پاس سارے حالات بیان نہیں کیے جائیں گے. قضا پھر کیا ہے, ایسی بات ساری باتیں کھولی جاتی ہیں. ڈاکٹر کے پاس بھی بتائیں, ڈاکٹر کے پاس جاتے تو آپ اپنی بیماریاں نہیں ظاہر کرتے. صحیح. تو حسب ضرورت اور اس میں بھی اپنی رائے شامل کرنے کے بجائے شرعی رہنمائی لے لینی چاہیے کہ اس معاملے میں میری باؤنڈریز کیا ہیں. مدینہ ماشاءاللہ. مشورہ آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے, سلسلہ جاری و ساری ہے. ہمارے سلسلے کے کچھ سیگمنٹس بھی ہوتے ہیں. مدنی کسوٹی نگران شورا سے کرتے ہیں. آج عرصے کے بعد آئے, چھوڑ دو نا جی نہیں, جب بھی تو نہیں چھوڑنی نا جی, اتنے عرصے بعد آئے ہیں. آج تو 5 ہونی چاہیے. اللہ اکبر, 2 اور 5. یہ تو ایسی چیز ہے نا جس کا ہم ناغہ کیے بغیر کر سکتے ہیں, قضا کر سکتے ہیں گویا کہ یہاں پہ. وہ شرعی اصطلاح میں نہیں, لیکن یہاں پہ جو ہے وہ ہم اسے جی کمپلسری. مہروز بھائی سوال کریں گے, کتنے سوال کریں گے مہروز بھائی؟ اچھا سوال نگران شورا کریں گے, مہروز بھائی جواب دیں گے انشاءاللہ. کتنے سوال کر سکیں گے نگران شورا؟ 11 سوال. مطلب آپ کا یہ طے ہے کہ آپ مجھے پہنچنا ہے کہیں نہ کہیں. ہاں پہنچیں گے آپ انشاءاللہ. پہنچے ہیں آپ تو پھر کیا, پھر سوال کرنے کا پھر کیا فائدہ ہوتا ہے. پہنچے ہوئے تو پھر ضرور بھی دھکے کھلانا یار, تھوڑا اور آگے پتہ چل جائے نا جی. آشکار بھی تو چیز پہنچانا ہے نا, دوسروں کو بھی پہنچانا ہے, مدنی چینل کے ناظرین کو بھی پہنچانا ہے انشاءاللہ. کتنے سوالات دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہے ایصال المطلوب اور ایک ہے اراۃ الطریق. تو جو ایصال المطلوب ہو چکا اس کا اراۃ الطریق کرنا, یہ بھی دوسروں کو نفع دے گا انشاءاللہ. چلو نہ سمجھ میں سلمان نے بولے صحیح ہوگا, اندازہ ہو جاتا ہے. آپ کو پتا ہے سب یہ مدنی چینل کے ناظرین ایک دو کالز نہ لے لیں, پہلے بتایا جا رہا ہے کالز دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارشد اقبال اتاری دوحہ قطر سے عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ عز و جل. حاجی صاحب ہمارے یہاں آج ربیع الاول شریف کی یکم ہے, آپ کو بہت بہت ربیع الاول مبارک ہو. الحمدللہ گھر کے میں ہم نے بھی لائٹنگ کر لی ہے, سجا لی ہے الحمدللہ. سبحان اللہ ماشاءاللہ, بہت بہت مبارک ہو. ٹھیک ہے جی, اگلی کال دیجیے. میں لاہور سے بول رہا ہوں, محمد جاوید. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع اول کو ہم جو لنگر پکائیں گے, نیاز پکائیں گے نبی پاک سرکار کی ولادت پہ, خوشی پہ, اس پہ مشورہ یہ کرنا چاہتے ہیں بھی کیسے پکانا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے اور گھر کو کیسے سجانا چاہیے. اچھے سے اچھا گھر سجائیں کہ سجاوٹ دیکھ کر آپ کو بھی اچھا لگے. سبحان اللہ. ایک تو یہ, جتنی اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے دکھانے کے لیے نہ کریں, جتنی اللہ نے وسعت دی اس کے حساب سے سجائیں. اور نیاز کا امیر سنت نے بھی بڑا پیارا مدنی پور اعلیٰ حضرت کے حوالے سے دیا کہ نیاز میں یہ ہے کہ وہ چیز بنائیں کہ اس کے سارے اجزاء کھا لیے جائیں. واہ. مسالے وغیرہ بھی یہ پھینکنا نہ جائے, یہ بہتر صورت ہے. البتہ اچھے سے اچھا جو آپ کو پسند ہے, میں تو یہ عرض کروں گا جو آپ کو پسند ہے وہ بنائیں.
اچھا صاحب جیسے انہوں نے کہا نا کہ سجاوٹ کیسے کریں، اب یہ لائٹنگ وغیرہ دیکھ کر نا خوشی ہوتی ہے، جھنڈے وغیرہ دیکھ کے خوشی ہوتی ہے. امیر السنت کی بارگاہ میں تو ایک مدنی منا رو رہا تھا، تو ہاں باپا اس کو کس طرح خاموش کرنا ہے، تو بولے لائٹ دکھایا اس کو تو خاموش ہو گیا. چراغے میں کیسی بات ہے. اچھی اچھی نیتیں بھی ہو سکتی ہیں مزید مسلمانوں کو خوشی داخل کرنے کی. ایک اور کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ارسلان اتاری باول مدینہ کراچی اورنگی ٹاؤن سے عرض کر رہا ہوں. نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم کسی کو اگر سمجھاتے ہیں مشورتاً، اگر وہ بات کا غلط پہلو نکال لے، اس کے مطابق وہ عمل کرے، تو کیا اس پر ہمارا قصور ہوگا یا اس کا قصور ٹھہرے گا؟ اس بارے میں کچھ مزید تھوڑی ارشاد فرمائیں. دیکھیں اب کسی کی سوچ پر آپ قدغن تو نہیں لگا سکتے، پابندی نہیں لگا سکتے. آپ نیت میں صحیح تھے، آپ نے بات صحیح کی اپنے طور پر. خدا نخواستہ اگر کوئی اس کا غلط پہلو لے لیتا ہے تو اس کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی درست سمجھنے کی توفیق دے، اور آپ یوں گلٹی فیل نہ کریں، اور اس کو مطلب کہ اچھے انداز سے لیں. انشاءاللہ بہتر ہوگا اللہ نے چاہ تو. دل بھرا رکھیں، دل بھرا رکھیں. مدینہ مدینہ آ جائیں مدنی کسوٹی کی جانب ہے. جی مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں. مدنی کسوٹی کی طرف آ جائیں. حنزلہ بھائی کو پکڑ لیں، پکڑ لیں. ہاں جی مدنی منا ہے نا، جا رہا ہے تو کہاں چلا جائے تو دیکھنا بھی ہے نا. تو چلیں. جی سوال کتنے سوالات ہوں گے؟ 11 سوالات. اللہ. اور کتنے سیکنڈ کا وقت ہے؟ وقت گھڑی جب چلائیں گے تو سیکنڈ خود بخود آشکار ہو جائیں گے. اچھا جی خود ہی پتہ چل جائے گا پہلی کے بعد. تو سوالات شروع کیجئے ہمارے پیارے پیارے نگران شورا صاحب. سبحان اللہ. جی پہلا سوال. وقت شروع ہو چکا ہے. ہو یہ تو 9 سیکنڈ رہ گئے. کیا بات ہے بھی گھڑی والوں کی بھی. انسان. آپ نے جواب دیا انسان. میں نے سوال کیا. اللہ اکبر. باپو بھی تو شروع ہاں میں بھی کافی دن اصل میں آپ جواب ہی دیتے نا زیادہ، تو اس لیے ایسا لگا کہ جواب لمبا ہی کہتا ہے نا آپ کی طرف سے. گاڑی کافی دنوں کے بعد نکلی ہے تو اب ایسی بات ہے. انسان نہیں. ایک سوال ہو چکا ہے. مقام. آپ نے ارشاد فرمایا مقام نہیں، مقام بھی نہیں. مقام بھی نہیں. اچھا نہیں باپو مقام یہ ہے نا پر حضرت. اچھا مقام تو ہے. نعم ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 2 لکھی ہوئی تھی اس میں. نہیں ٹھیک ہے نیچے والی ہے. اوکے مقام ہے. مقام ہے. مقام. مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا. جی مقام ہے. وہ مقام حرمین طیبین میں ہے. جی مہروز بھائی. حرمین طیبین. لا. ٹھیک ہے جی. ایک سوال میں 2 جواب. ٹھیک ہے. حرمین میں نہیں ہے. جینیس آدمی ہے ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. یہ ابھی اور بہت سارے جواب لے لیں گے دیکھیے گا. جی حضور. کتنے سوالات ہو گئے؟ 3 ہو گئے. 3 ہو چکے. 4 جواب مل چکے. مقام. نعم. اس مقام کو کسی انبیاء کرام سے براہ راست نسبت. کسی نبی سے براہ راست نسبت. نبی رسول نہیں. اس مقام کو کسی اولیاء کرام سے براہ راست نسبت. دیکھیں ہر صحابہ کرام بھی اولیاء کرام ہیں. نہ یوں نہیں. چلو معروف یہ ہے معنوں میں صحابہ کے علاوہ پہ ولی کا اطلاق. ہاں جی. سوال یہ صحابہ بے شک ولی ہیں، ولیوں کے سردار ہیں. کوئی مسئلہ نہیں. 2 سوال کر لیں، 3 کر لیں. کوئی غوث کتب ابدال صدیق، ایون کے صدیق درجے پر صدیقیت کے مقام پر فائز اولیاء میں تو وہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کے جہاں درجے تک نہیں پہنچ سکتے. بالکل. صحابی کی صرف ایک فضیلت جو حضور علیہ السلام کی زیارت کرنا ہے وہ سب پہ بھاری. سب سے بھاری ایمان کی حالت. ٹھیک ہے. کیا اس مقام کو کسی ولی سے نسبت؟ ولی سے نسبت نہیں ہے. ولی سے نسبت نہیں ہے. اس میں بھی 2 جواب لیے. ہاں جی. جو ابھی معروف معنوں میں ٹھیک ہے ہو گیا جواب ہو گیا. وہ اچھا ہم جو ہے نا وہ یہ تو پھر بعد میں بھی پتہ چلے گا نا. آیا تو تھا، اس نے کہا تو تھا. یہ وہ ہوا کہ ہم نے ہوشیاری کرنے کی کوشش کری، اس میں بھی جو ہے نا بول اپنے منہ پہ لگ گئی ہے. اللہ اکبر. جی حضور. اگلا سوال.
ایسا اس طرح بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ سگنل صحیح کر رہا ہوں تو اللہ اکبر. جی گھڑی چلائیں جی چھٹے سوال کی. مدینہ مدینہ ماشاء اللہ. اللہ اکبر. کسی صحابی سے نسبت. صحابی سے نسبت ہے. نعم ماشاء اللہ. یہ سوال ویسے آپ نے کیوں کیا؟ یہ تو میں بعد میں پوچھوں گا. اور یہ بعد میں ہوا مطلب یہ سوال بھی بعد ترتیب میں سیٹ کرے. انبیاء کے بعد پھر صحابہ کا ہونا تھا، پھر اولیاء کا ہونا تھا. کتنے سوالات ہو گئے؟ ویسے جب ولی کی نفی ہوئی معروف ولی کی تو صحابہ تو خود بخود متحقق ہو گئے نا. وقت بھی جا رہا ہے صاحب آگے. نعم. خلفائے راشدین میں سے کسی کو اس سے نسبت. خلفائے راشدین میں سے لا نہیں. لا. بعض اوقات تو آپ کا سوال جو ہوتا ہے نا ایسا لگتا ہے ہم پہ شفقت کرنے کے لیے کر رہے ہوں. تھوڑا آگے چلوں پھر بتاؤں گا. آپ دیکھیں آپ کی باتوں میں کتنے معنی پنہا ہیں. ہر بندہ اپنے حساب سے معنی لے رہا ہے اس کا. اللہ اکبر. کتنے سوالات ہو گئے؟ 7 ہو گئے جی. 8ویں کی جانب. کوئی اس صحابی کا مزار ہے؟ جی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدار ہے. جی نعم. جی ہاں جی ہاں. نامہ سوال آئے گا اور وہ حرمین طیبین میں بھی نہیں ہے. نہیں جی. ان صحابہ کا تعلق اصحاب صفہ میں سے تھا؟ اصحاب صفہ میں سے لا نہیں تھا. نہیں. 9 سوالات ہو چکے. 10واں سوال. صحیح. ان کے ذریعے کچھ فتوحات ہیں، مطلب ان کے مطلب بڑے یہ فتوحات اور جنگی اور سپہ سالاری، اسلامی جرنیل جسے آپ بولیں، سپہ سالاری کے حوالے سے ان کا کوئی ایسا شہرت، ایسا نام نہیں. ایسا بھی نہیں. ایسا بھی نہیں ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ جیسے شہرت ہے اس قسم کی شہرت سعد بن ابی وقاص ہیں. سعد بن وقاص اس طرح کی شہرت نہیں ہے. 10 سوالات ہو گئے. شہرت کا سبب ضرور ہے ان کی لیکن وہ کچھ اور ہے. ہاں جی. آسان ہے. 11واں سوال. 11واں اور آخری سوال. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مزار شریف ملک شام میں؟ ملک شام میں تو نہیں ہے جی. ملک شام میں بھی نہیں ہے. حرم میں بھی نہیں ہے. ملک حرم میں مہروز بھائی ملک شام میں بھی نہیں. مزار شریف. 11 ہو گئے. آپ گئے ہوئے ہیں ان کے مزار شریف پر. یہ کیا اپنا آپ بتا دیں تو یہ کیا کر رہے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ بازی نکل گئی ہے؟ بعض اوقات ہوتا ہے کہ جو نا وہ نہیں تو اتنے دنوں بعد آیا. زیادہ سوال پہ تھوڑی گئے ہیں یار. کیا ہو گیا آپ کو؟ تھوڑی ہمت میں رہے آپ. جی حضور بتائیں. ادھر سے آ جائے تو صحیح ہے. اب مجھے صحابی کا نام بتانا ہے. ہاں جی. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. یہ آپ نے کیسے یہ والا بتایا نا سوالات سارے سوال ہے نا. یہ اتنے اب اشارے چلتے رہے. کہاں جا رہے نام تو عرض کر رہا تھا. نام آپ نے یوں بتا دیا. آپ سوال جو ہیں وہ ادھر سے آ رہے تھے، جواب ادھر سے آیا. ایسا کیوں ہے یہ؟ اب وہ اگر اپنے دربار پہ لے گئے مجھے. نہیں وہ تو لے گئے اور کسی صحابی کے دربار پہ آپ بیچ میں بھی تو جا سکتے تھے. ہم کے مزار شریف الحمدللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضری ہوئی ہے. ٹھیک ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ذہن میں تھے. ٹھیک ہے. اور بھی کئی ماشاءاللہ. یہ 10-11 جو آپ نے سوال کرے نا ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف لے کے جا رہا ہوں. اب یہ کہ ذہن چلا گیا آخری میں کہ کیا تو ایسا تو نہیں معلوم تھا آپ کو؟ کیسے معلوم ہوگا باپو؟ آپ کو نہیں معلوم تھا؟ میں یہی تو بول رہا ہوں کہ یوں کر کے نام لے دیا آخر میں ذہن. یہ مجھے اندازہ ہے نا ہمیں کہ نگرانی شورا یوں چل رہے ہوتے ہیں، یوں چل رہے ہوتے ہیں، پھر جواب ایک دم سے یہاں سے. اور یہ جو جملہ ہے اور جسے چاہے وہ عطا فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نگرانی شورا کو اور برکتیں اور بہاریں عطا فرمائے. یہ جملہ کتنا پیارا تھا کہ مجھے اپنے مزار پہ لے گئے. واہ واہ سبحان اللہ. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ایک مدنی گلدستہ بھی ہے. میزبان رسول. اچھا یہ وہ میزبان ہے جی. ان کی بڑی بات ایک یہ بھی ہے کہ یہ وہ میزبان ہے جس کا انتخاب اللہ نے کیا. اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ان کو میزبان اللہ رب العالمین. یہ
اونٹنی مبارک وہاں رکے گی جہاں اللہ کا حکم ہوگا. سبحان اللہ. خلو سبیلہا فإنہا مامورہ، رستہ چھوڑ دو اس کا، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے. سبحان اللہ. اور یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر رک گئی. ہائے ہائے ہائے. سبحان اللہ. ان کی میزبانی کا انتخاب رب تبارک و تعالیٰ نے. سبحان اللہ. میزبان رسول. آپ ان کے مزار پر پہنچے، یہ میزبان رسول کے نسبت سے مشہور ہے، کیا کیفیات تھی؟ بہت مزہ آتا، بہت لطف آتا تھا. کچھ ہوتا نا خاص، جیسے کسی مزار پہ جائیں تو فیلنگ کچھ ہوتی ہے، کسی صاحب مزار سے نسبت کچھ اور ہوتی ہے، تو ان کے مزار پہ خاص آپ کی کیا میزبان؟ ان کو شرف کا میزبانی نصیب ہوا تھا، آنے والوں کو کیسے لوٹائیں گے. اللہ. آپ نے کوئی خصوصی دعا کی ہو؟ سب سے زیادہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کی سلامتی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیاح تار ہے ایمان کی حفاظت کا سوالی، خالی نہیں جائے گا یہ دربار صحابی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مرحبا. مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ابو ایوب انصاری میزبان رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا اللہ ہماری حاضری ہماری کوتاہیاں معاف کر، ہماری خطائیں معاف کر. یا اللہ اس سرزمین پر سنت و خدمت کی توفیق عطا، سعادت عطا کر، ایمان بھی سلامت رکھ، نزا میں بھی آسانی دے، قبر میں بھی آسانیاں دے، محشر میں بھی آسانیاں دے، جنت میں آقا کو پہنچ دے. یا رب کریم ہمارے ماں باپ کی مغفرت، ساری امت کی مغفرت، امیر اہل سنت ان کی آل اولاد پر رحم کرم. یہ تبرکات مقدسہ کہ تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن آقا تم پہ کرو دور. ان برکتوں والی اشیاء کا صدقہ رب کریم رحم کر، حبیب سے محبت کر، حبیب کا صحابی سے ہم سب کو آمین آمین. سلام تیرے حبیب کے ہوئے مبارک، تیرے حبیب کی دیگر برکتیں، تیرے حبیب کے پیارے صحابی، ان سب برکتوں کے کو وجود رحم کر. سبحان اللہ. آئندہ اتوار انشاءاللہ اسلامی بہنوں کا اجتماع ہے، سبحان اللہ. تو ہمارا سلسلہ لبیک نہیں ہوگا. اسلامی بہنوں کا مختلف مقامات پر اسلامی بہنیں جمع ہوں گی، اسلامی بہنوں کی مشاورتوں سے رابطے کر کے ترکیب بنائی جائیں، اور انشاءاللہ مدنی چینل پر یہ اسلامی بہنوں کے لیے خاص اجتماع براہ راست کیا جائے گا. ابھی جو آپ کی حاضری ہوئی تھی یہ اسی مدنی سفر میں تھی، جو آپ حاضری دی اپنے مزار مبارک میں؟ ہاں ماشاءاللہ بہت باذوق حاضری تھی. اور ایک میں بات منا ہے، یہ بڑا شاندار سا کوٹ پہنا ہوا آپ نے اس میں، یہ تو یہاں پر بھی ہے. یہ اصل میں وہاں ٹھنڈ تھی، اور ٹھیک ہے کوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں نیچے کوئی موٹی چیز پہنتے تھے نا، تو ہر جگہ پر جیسے اندر چلے گئے، مسجد میں چلے گئے یا کوئی سی جگہ بیٹھ گئے تو وہاں پھر گھبراہٹ شروع ہو جاتا تھا، گرمی ہو جاتی تھی. اچھا. تو یہ کوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ پھر اتار دیا، یہ کر دیا، تو اس میں آسانی تھی کوٹ میں. تو یہ ہے کوٹ ہے یہاں پہ بھی پہنیں گے اگر سردی زیادہ بڑی تو؟ خریدا ہے خود ترکی سے خریدا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ مدینہ. ترکی میں بھی کسی نے گفٹ نہیں کیا. میں تحفہ لے نہیں سکتا ذمہ داران سے، دعوت اسلامی والوں سے. دیتے ہیں کوشش کرتے ہیں، نہیں پہنا ہوا تھا، مان جاتے ہیں. ایک سلسلے نہیں دے سکتا، دل ٹوٹتا ہوگا. دل کیسا ٹوٹتا ہوگا؟ چٹاخ. عموماً چٹاخ سے دل تو ٹوٹتا نہیں ہے، کسی دھڑم تھے کسی اس طرح کی چیزیں لے کر آ رہا ہے، آپ اس کو بولنا چل بھی اٹھاؤ لے جاؤ یہاں سے. یہ تو میں بولوں گا نہیں، چل بھی اٹھاؤ لے جاؤ، ایسا تو بولوں گا نہیں. سمجھانا پڑتا ہے
کہ میں آپ سے تحفہ نہیں لے سکتا، اس کو شرعی مسئلہ بیان کرتا ہوں، خوش ہوتا ہے. اچھا، عموماً خوش ہوتے ہیں کہ ان کو اچھا لگتا ہے نا. شریعت کی پابندی آپ کرو گے تو کوئی کیوں ناراض ہوگا؟ کیوں ناراض ہوگا؟ اچھا کیوں نہیں لے سکتا حاجی صاحب آپ؟ اصل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس طرح کے ارشادات ہیں، اور شریعت کا ایک مسئلہ ہے کہ جو ذمہ دار ہوتا ہے، جس کے پاس اختیار ہوتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے خیر و تسلط کا لفظ لکھا ہے، تو وہ اپنے ماتحت سے تحفہ نہیں لے سکتا. تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں لیا، تو کسی نے کہا کہ صدیق اکبر و فاروق اعظم لیتے تھے، تو آپ فرماتے ہیں کہ ان کے لیے تحفہ تھا، ہمارے لیے رشوت ہے. تو یہ جو ہے نا، یہ مظنہ تہمت کی وجہ سے نہیں ہے، یعنی تہمت کی جگہ ہے جس کی وجہ سے نہ لینا واجب ہے. اور یہ مظنہ تہمت ہے کہ یہ پتہ نہیں اس کی نیت کا. صحیح. اور اگر اس کی نیت واقعی رشوت دینے کی ہے تو پھر حرام ہے. صحیح. تو یہ چیزیں ہیں. تو پھر تحفہ جو ہے نا، ایک قاضی کو اندھا اور بہرا کر دیتا ہے. آپ جس سے تحفہ لے رہے ہیں، کل کو مثال کے طور پر وہی بیچارہ ملزم بن کر آپ کے سامنے آ گیا، تو آپ کے سامنے اس کا جرم آئے گا یا اس کا تحفہ آئے گا؟ تو اس طرح یہ شریعت کے اصول ہیں، شریعت کے مطالعہ کے خوبصورت اصول ہیں، جس میں مطلب کہ اس طرح اپنے آپ کو بچانا. اچھا، اس میں پیر، امام، عالم، صحیح، اور اس طرح کے کئی اور منصب ہیں، اس کا استثناء، یعنی یہ اس میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ انہیں لوگ عقیدت ہی کی وجہ سے دیتے ہیں نارملی. صحیح. مگر ذمہ داریوں میں جو ہے نا، وہ عقیدت ہے نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، وہ سوال کریٹ کرتے ہیں. لہذا شریعت مطالعہ نے ہمیں اس چیز سے روکا ہے. اس سے میں یہ بھی کہا تھا کہ زبان کھاتی ہے تو نظر شرماتی. میں جس سے لیتا ہوں اسے مل رہا ہوتا ہے. کس سے لے سکتے ہیں؟ پیر صاحب سے لیتا ہوں، پیر صاحب کے جانشین سے لیتا ہوں. سبحان اللہ. آپ کی آل ہے، یہ میرے بڑے ہیں نا. صحیح. کیا بات. ان سے لے لیتے چھوڑتا نہیں ہو، دے تو پیر صاحب دے تو کون چھوڑے گا یار. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مرحبا. آپ کو ایسے امیر سنت نے منع کیا ہوا ہے تحائف لینے سے؟ شریعت کا مسئلہ ہے. صحیح. اور امیر سنت نے فیضان سنت آداب میں پورا اس کا سوال جواب لکھا ہے، اور باقاعدہ بخاری شریف کا غالباً باب ہے تحفہ کب رشوت ہے. اللہ اکبر. تو یہ تو ایک بڑا موضوع ہے. اس میں تو جو بھی اقتدار پر ہوتے اس طرح ہوتے ہیں، ان کو تحفہ. یہ دعوت اسلامی نے اپنے ذمہ داران میں یہ درس دیا ہے. نارملی یہ درس ہر اس مسلمان کے لیے جو اقتدار پر ہے، جس کے ہاتھ میں خیر و تسلط ہے. شرعی مسئلہ یہ تو، یہ کوئی محض ایک تنظیمی پالیسی نہیں ہے. نہیں، ٹھیک. یہ تنظیمی پالیسی ہے کہ شریعت کا اس میں حکم موجود ہے. بڑا تحفہ دے سکتا ہے. آپ نے مجھے بھی تحفہ دیا تھا. آپ کو دیا؟ اس کی تقسیم سمجھ میں آ جاتی ہے. اچھا، آپ تو دے سکتے ہیں نا سب کو تحفہ؟ ہاں ہاں، دیتے بھی ہیں سب. میں تو جس کو دے مطلب شرن اجازت ہے نا آپ کے دینے کی، دے سکتا ہوں. لیکن سوال کی اجازت نہیں ہے. اچھا، یہ سوال مجھے نیا تحفہ دیں مجھے کچھ. آپ حاجی صاحب یوں ماحول بنانا دیکھیں، آپ تو سب کو تحفہ دیتے ہیں اور پھر یہ ہے کہ دے سکتے ہیں، ایسی باتیں کرنا. سوال کی بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے صورتیں لکھی ہیں. سوال کب کرنا جائز ہوتا ہے، سوال کب کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بات. اس میں اس سوال میں مانگنے والے کی تحقیر، اس کی عزت نفس کا خراب ہونا، اس طرح کی کئی چیزیں ہیں. اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوال کرنے کی کا منع فرمایا ہے. اور کہاں سوال کرنا ہے، کہاں سوال نہیں کرنا، یہ بھی علم ہے جس کو سیکھنا چاہیے. مدنی چینل کے ایک ناظر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھا آپ نے کہ نگران شورا نے مدنی کسوٹی کا جواب کیسا دیا. ہمارے نگران شورا نے مدنی کسوٹی کا جواب کیسے دیا؟ تو میں عرض کرتا چلوں، ہمارے بھی نگران شورا ہیں الحمدللہ. مرحبا جی. اور ایسے ہی جواب کی امید تھی. مدینہ. ایک سیگمنٹ ہمارا باقی ہے. گھڑی بتا رہی ہے کہ وقت اختتام پذیر ہے. وہ سیگمنٹ جلتے جلتے ہم نپٹا دیں. بہرحال ایک نہیں، ایک اور بھی باقی ہے. وہ جو ایک ہم نے ابھی شامل کرنا ہے امیڈیٹلی. آئیے اس کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی دکھائیے نگران شورا. واہ سبحان اللہ. واہ کیا یہ واہ لکھا. 3 لفظ ہیں اور 4 غلطیوں کی گنجائش ہے. کیا سخاوت ہے. سبحان اللہ. تو واہ ہی کہنا چاہیے. واہ نہیں، انگلش والا واہ. واہ واہ WOW ہے جی. جس کے بعد میرا نمبر ہے واٹس ایپ کا، مجھے بھیجے بھائی. واٹس ایپ SMS کیا سمجھے آپ، کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ یہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الف خالی ہیں. الف ہے جی اس میں. الف
الف کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. یہ ووبلز استعمال کرتے ہیں نگران شورا. ووبلز نہیں دینا چاہیے ہمیں. الف نہیں، میں نے کہا نا جی الف مکسورہ، الف ممدودہ. کون سی مراد ہے آپ کی؟ الف اگر الف سے مراد الف مکسورہ ہے، الف ممدودہ ہے. اچھا چلیں جی قسم بتا دیں، نگران شورا قسم بتا دیں. وہ اگر وہ میرے نزدیک تو وہ بنتا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک. جی تا. الف نہیں بتا رہے آپ جی؟ الف بتایا تھا، نیچے ہا آ گیا، واہ بن گیا. واہ ہو گیا نا. الف بتا جی بتائیں جی، تا ہے اس میں؟ نہیں تا تو نہیں. سے میرا اگر آپ جواب دیں تو ایک لفظ شاید آ ہی جائے. چلیں یہ بھی ایک سوال ہے آئندہ سلسلے میں. تو چلے بھیا کوئی بھیجیں. مقصورہ میں ممدودہ آپ نے پڑھا بھی ہوا ہے حضور؟ ابھی توجہ نہیں ہے. صحیح. دال. وہ کہاں گیا دوسرا والا؟ دال. ہو یہ بھائی دو غلطیاں ہو چکی تھیں. یہ دو تا نہیں تھا اس میں، تا بھی نہیں تھا. اور ابھی کیا گیا؟ الف اور تا، اس کے بعد دال فرمایا. کیا بات ہے جی، ماشاءاللہ. ملائیں بھائی صاحب واو کو. ہاں جی کسی سے. دال میں نے کہا نا. دال ہے بھی نہیں، دال تو نہیں ہے جی. دال نہیں ہے جی. نہیں تو میں نے تا پوچھ، الف کا پھر تا کہا تھا. ہاں جی وہ الف کا انہوں نے وہ آپ کو شک کا جو بینیفٹ ہے وہ دے دیا ہے. مقصورہ ممدودہ میں چلا. دال بھی نہیں ہے. دال بھی نہیں ہے اس میں. اچھا دال بھی نہیں ہے، الف بھی نہیں ہے. واو ہے بر نظر آ رہا ہے سامنے. واو ہے. ہاں جی. اور کیسا شاندار ہے واو. وقت بھی جا رہا ہے. یا ہے. یا ہے جی اس میں. ایک ہاتھ آئے تو پتا چلے نا. دو آ گئے. الف را. بڑی حرکت بھی آ گئی. نہیں الف تو تھا ہی نہیں. یہ الف مقصورہ بھی اس کو کہا جاتا ہے. الف کی دو قسم، الف مقصورہ، الف ممدودہ. جا الفتح، رأیت الفتح، نظرت الى الفتح. الف لام ہٹا دیں. یا آخر جی یہ یا انہوں نے وہ دے ہی دیا اس کو. ٹھیک ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہ جتنا ہے اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واہ. را ہے. را ہے اس میں جی. جی را تو نہیں ہے اس میں. را بھی نہیں ہے. اچھی چیز کی طرف جائیں. اچھی چیز کی طرف جائیں. اچھی طرف جائیں گے. چیز تو میں نے ایسی کہہ دیا ہے. اب جو بھی ہے جی حضور شے کی طرف جائیں. اچھی شے کی طرف جائیں. ایسے نہیں آ رہا. جو را فرمائے نا وہ تو میرا خیال ہے اچھی چیز. اچھی فا نہیں فا تو نہیں ہے. فا نہیں ہے جی. نہیں بالکل. جی بتا دیں آپ. گھڑی لگا دیں ذرا. گھڑی جب تک چل رہی ہے تب تک آپ دیکھ رہے ہیں میسج کسی کا آیا نہیں آیا. جب گھڑی جائے گی تو مشکل ہوگی. وہ ہٹا ہی دی ہے. اللہ اکبر. جی وقت بھی کچھ ہنٹس دے دینا. کچھ نہیں یہ دکھائیں بھائی. دوبارہ دکھائیں. نگران شورا فرما رہے ہیں دکھائیں جی. قاف. او ہو سبحان اللہ. ہے بھی امداد. قاف تو ہے اس میں. ہے سواد. سبحان اللہ. قصوہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی. ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ آپ نے دیکھا. اور مزید اپنے فیڈ بیک کے لیے، اپنی سجیشنز، اپنی آراء کے لیے رابطہ کیجئے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مدنی مذاکرہ دیکھنا ہے آج سے. ماشاءاللہ. مدینہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تار کی بدولت چمکی ہے